جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. آپ سنائیں کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو کیسی جا رہی ہے آپ کی دکان اور دکان کا پکوان؟ دکان اچھی جا رہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے، کیونکہ اگر آپ کے پیرامیٹرز دکان اچھی جانے کے یہ ہے نا کہ آپ نے صرف لوگوں کو اچھا کانٹینٹ دینا ہے، اور ویوز، سبسکرپشن اور یہ ساری چیزیں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی، تو پھر آپ کو اپنے کانٹینٹ پہ دھیان دینا چاہیے. اور الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ ود مائی کانٹینٹ. میں لوگوں کو ڈانسز نہیں بیچ رہا میں لوگوں کو جو ہے نا وہ وائرل ہونے والی وہ ٹک ٹاکس نہیں بیچ رہا جن سے لوگوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا یا کوئی علمی بات نہیں ہوتی. تو الحمدللہ آئی ایم سیٹسفائیڈ ود دا کانٹینٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا جا رہا ہے. چلیں جی، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. ہمارے کانٹینٹ میں بہتری لانے میں ایک تو آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کا شکریہ، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں ہم نے کافی چیزوں کے بارے میں تھورولی ڈسکشن کی ہے، تو اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو رہا ہے، اور کافی لوگ جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نظر آ رہے ہیں، اور کافی لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کر رہے ہیں، نیگیٹو بھی کر رہے ہیں، پازیٹیو بھی کر رہے ہیں، اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی چیز کے بارے میں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ آج ہمارا جو کمنٹ باکس ہے اس کو ایڈریس کریں گے. تو کمنٹ باکس کے اندر پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی ہیں، علمی سوال بھی ہوتے ہیں، اور گالیاں بھی ہوتی ہیں. تو گالیوں کو تو ہم ایڈریس نہیں کریں گے، لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے تو میں لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر انٹرسٹ شو کیا اور ہمیں پیار محبت دے رہے ہیں، ہمیں سبسکرائب کر رہے ہیں، اور سب سے جو ضروری چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ کمنٹس کر رہے ہیں. کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ بحثیں ہیں جن کو ٹبو سمجھا جاتا ہے، جن کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بحثوں کو انیشیٹ کیا جائے معاشرے کے اندر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ جب کمنٹ باکس میں جا کے اس کو ریویو کرتے ہیں، اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، اس سے ہمیں اپنا کانٹینٹ بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اس سے ایک نیا کوسچن جنم لیتا ہے اور ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم نے ڈائریکشن کون سی لینی ہے. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں. اور پچھلے کوئی ہمیں اب کوئی 1 مہینہ ہو گیا ہے غالباً پوڈ کاسٹ شروع کیے ہوئے. اس میں ہم ویٹ کر رہے تھے کہ ایک دفعہ کافی کویسچنز اکٹھے ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ایڈریس کر دیا جائے. ویسے تو یہ 2 پوڈ کاسٹ کے اندر ایڈریس ہوتا ہے، مطلب کم از کم بھی یہ کوئی 3-4 گھنٹے کا کام ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آج جتنے بھی کمنٹس ہیں، علمی سوال ہیں جن میں، یا کسی کے دل میں کوئی خلفشار رہ گیا کسی چیز کے بارے میں، یا کسی نے کسی چیز کو مس کنسیو کر لیا ہے، کسی چیز کی مس پرسیپشن ہے، تو انشاءاللہ ان مس پرسیپشنز کو دور کیا جائے. تو آفٹر سیئنگ دیٹ وی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو اٹ. تو سب سے پہلے تو افتخار صاحب میں آپ کو کچھ پازیٹیو کمنٹس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ الحمدللہ آپ کو سن بھی رہے ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں اور ناپسند بھی کر رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو مبارکباد. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ پازیٹیو کمنٹس دے رہے ہیں، کچھ ان میں مشورے بھی ہیں، وہ مشورے میں آپ کو سم اپ کر کے تھوڑے سے بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی لسٹ ہے. ان میں سب سے پہلا مشورہ تو یہ کہ افتخار صاحب اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور آپ بھی اپنی حفاظت فرمائیں، کیونکہ ڈالے کسی بھی وقت بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ چیز. اور اس کے بعد کچھ لوگ آپ کے لیے بہت دعائیں خیر بھی کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے نا دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام جاری رکھ سکیں. اور یہ کچھ پازیٹیو کمنٹس تھے. ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہہ دیں، پھر ہم انشاءاللہ فردر آگے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں جو کوئی اچھے کمنٹس پاس کر رہے ہیں ان کا بھی، اور میں تہ دل سے مشکور ہوں. جہاں تک ان کی دعائیں خیر ہے میں اس کے لیے آمین کہتا ہوں. لیکن ڈالے میرے ہی ملک کے ہیں اور فوج بھی میرے ہی ملک کی ہے، اور اپنے ہی ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. دوسری بات کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، دیکھیں علم کا جو معاملہ ہے نا، یہ تو بڑھتا اختلاف سے ہے. اختلاف جب تک آپ نہیں کریں گے علم کا معاملہ تو آگے نہیں چلے گا. اتفاق سے تو ایک بندے نے ایک بات کہہ دی، آپ سائنس کو لے لیں، آپ سماجی علوم کو لے لیں، آپ معاشرتی علوم کو لے لیں، آپ معاشرے کو لے لیں، یہ اختلاف سے ہی آگے بڑھتا ہے.
تو اس لیے جو اختلاف کر رہے ہیں میں ان کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں، اور جو گالیاں دے رہے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں، ایک بندے کو میں بات نہیں سمجھا سکا تو میرا قصور ہے نا، میں ایکسپلین نہیں کر سکا، اس تک وہ بات میں اس طریقے سے کنوے نہیں کر سکا جس طریقے سے مجھے کرنی چاہیے تھی، تو اس کا حق بنتا بھائی گالیاں بھی دے لیں، نو پرابلم، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں تھوڑا سا ویسے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ میں جب یہ اس کام کو شروع کیا نا، تو میں بھی ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں، آپ ذرا بڑے لیول کے طالب علم ہیں، ہم ذرا چھوٹے لیول کے طالب علم ہیں، تو میرا مقصد بھی یہی تھا کہ معاشرے کے اندر کچھ ایسی بحث کو، کچھ اس طرح کے ٹاپکس کو جو ہے نا ان پہ بات کی جائے تاکہ سوسائٹی کی ایولیوشن میں ہم اپنا اگر ذرہ برابر بھی کردار ادا کر سکیں تو وہ کریں۔ تو میرا تو یہ مقصد تھا اس کو شروع کرنے کا۔ آپ کا کیا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا؟ میرا مقصد آپ یہ نوٹ فرما لیں کہ میں نے زندگی بھر یہ جو پڑھنے پڑھانے کا میرا سلسلہ ہے یہ الحمدللہ جاری رہا۔ میرا یہ ویسے ہی شوق ہے، یعنی مجھے جب بھی کسی نے کہا نا میں کوئی عالم دین ہوں، میں نے سماجی علوم، معاشرتی علوم، دینی علوم ان کا میں نے، اور تاریخ تو میرا بہت ہی فیورٹ سبجیکٹ ہے، تاریخی علوم ان کا میں ویسے ہی پڑھتا رہتا ہوں ان کو، اور ان کا میں انالیسس بھی کریٹیکل انالیسس کرتا رہتا ہوں۔ مثلا میں اس کو پلٹ کے دیکھتا رہتا ہوں، مجھے کوئی کہے گا کہ بدر میں اس طرح ہوا تھا تو میں دوسرا بھی دیکھوں گا نقطہ نظر، پراسپیکٹو، کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کے بارے میں لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ کچھ تو فرشتوں پہ بلیو کرتے ہیں نا، جو نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ جب اب میں کیوں بولنے پہ میں کیوں آمادہ ہوا، اس لیے کہ مجھے اب لگتا ہے کہ پاکستان پہ بہت برا وقت آ گیا ہے۔ چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا، پاکستان بنا پہلا عشرہ 60 کا، دوسرا ایوب آیا، بھٹو صاحب آئے، ضیاء صاحب آئے، چلے گئے، محترمہ بے نظیر آئیں، محترم نواز شریف صاحب آئے، عمران خان صاحب آئے، چلے گئے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم بند گلی میں چلے گئے، ہمارے ماسٹر بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ انٹرنیشنل حالات اگر دیکھیں تو ہمارے ماسٹر بھی اس وقت ہم پہ نہیں کر رہے، ٹرسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم نے مسلسل دوگلے پن کا مظاہرہ کیا ہے، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، اخلاقی طور پہ۔ جتنے ہم اس وقت تنہائی کا شکار ہیں، اتنے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم کسی وقت نہیں ہوئے۔ ایون کہ 71 کا اتنا بڑا حادثہ ہوا، لیکن مگر بھی پاکستان میں لوگوں کو یہ بالکل نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی اتنا بحران آنے والا ہے یا کوئی ایسا کچھ، نہ معاشی طور پہ ہم اتنے نیچے چلے گئے تھے۔ آپ نکال لیں 70 کے عشرے میں، آپ نکال لیں کہ انڈیا کی کرنسی کیا تھی، چائنا کی کیا تھی، آپ کی کیا تھی، لیکن اب تو ہم بالکل لڑک گئے ہیں نا، یعنی وہ اس کے تابوت میں آخری کیل والی بات ہے۔ میں یہ جو بولنے پہ آتا ہوں، میں اس لیے ہوا ہوں کہ میرے ذہن میں چونکہ ایک عرصے سے جو چیزیں ہیں، میں تو لوگوں کو بتاؤں کہ کم از کم یہ جو ینگر جنریشن ہے پاکستان کی، لڑکیاں لڑکے جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، میں ان کو، میرے بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک ہی ملک ہے، جو میں ہر پوڈ کاسٹ میں کہتا ہوں، ریپیٹڈلی میں کہہ رہا ہوں، آپ کا ایک ہی ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے، اسی میں آپ نے رہنا ہے، اسی کے لیے آپ نے جینا ہے، اسی کے لیے آپ نے مرنا ہے، تو اسی کو پھر آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا بھائی۔ اس وقت میں اس لیے بولا ہوں کہ پاکستان کی 16 کروڑ آبادی خطے غربت سے نیچے جا چکی ہے، 16 کروڑ کی آبادی، 66% لوگ اپنا کھانا پورا نہیں کر رہے، بچیاں اپنی عزتیں نیلام کرنے پہ مجبور ہیں، لوگ اپنا خون بیچنے پہ مجبور ہیں، لوگ اپنی یہ جو بل پے نہیں کر رہے لوگ۔ ابھی تو یہ سردی آ گئی ہے نا، گرمی آنے دے، لوگوں نے میٹر کٹوانے ہیں، کیونکہ آپ کی آدھے ملک کی جو بجلی وہ بجلی چور استعمال کر رہے ہیں، آدھی بجلی آپ کی بجلی چور استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کا جو سسٹم بنایا ہوا ہے نا، یہ جس کو میں ایلیٹ کیپچر کہتا ہوں، ایلیٹ پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ایلیٹ کیپچر پہ اعتراض ہے۔ آپ کے ملک کی بجلی کے یہ بل پے نہیں کر سکیں گے لوگ، یہ بجلی کٹوائیں گے، یہ مرنے مارنے پہ آمادہ ہوں گے، یہ ہر بات پہ لڑیں گے، سڑکوں پہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں دیکھیں گے، آپ کو بکاریوں کے انبار نظر آئیں گے۔ یہ جو خلبلی مچ رہی ہے میرے ملک میں، یعنی میرے گلستان میں، جو اس طرح کے الو بول رہے ہیں، میں اس کی وجہ سے بولنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ میں اپنی بات کر دوں کہ بھائی اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے آپ نے اس کو چلایا، اس طرح یہ نہیں چلے گا۔ آپ نے اس کی، میں اگر اس کو مختصر کروں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا، پاکستان کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتا۔
تو اس کو اگر آپ ریورس کر کے دیکھیں تو اس کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے. فوج اس کو استعمال کرتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اونر تو ہم نہیں ہیں. سیاستدان اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں اونر تو ہم نہیں ہیں. بیوروکریسی اس کو استعمال کرتی لیکن کہتے ہیں اونر ہم نہیں ہیں. آپ کی جوڈیشری کہتے ہیں ہم کسٹوڈین ہیں آئین کے، لیکن آئین کے ساتھ جو دن رات یعنی جبر زنا اس کو کہتے ہیں جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو جوڈیشری جس سائڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ وکلا آپ کے جو جس اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں کہ ایک دن آپ کا ایک وکیل جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اور اگلے مقدمے میں وہ مارشاء اللہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. یار کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی اخلاق، کوئی نام نہاد، کوئی چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہیں، ہم معاشی دیوالیہ پن کا شکار ہیں، ہم اجتماعی دیوالیہ پن کا شکار ہیں، ہم مذہبی دیوالیہ پن کا شکار ہیں. اس لیے میں مجبوراً یہ بولنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ یار ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ظلم تے شب سے تو کہیں بہتر ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کی شمع جلاتا جائے. تو میں نے تو اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اتنا ہی میرے ذمے ہے. ڈالے آئیں نہ آئیں وہ سارے میرے ملک کے لوگ ہیں، جو بھی کہیں، جو میرا جو بھی اختلاف کرے، لڑائی کرے، جھگڑا کرے، وہ سب اسی ملک کے لوگ ہیں. اب لڑائی جھگڑوں کا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اب اگر یہ لڑائی جھگڑے کرتے رہیں گے تو پاکستان کے لیے جو آگے آنے والے دن آ رہے ہیں، آ ہی گئے ہیں، آنے والے آ نہیں رہے، ابھی تو آ گئے ہیں. یہ اس لیے میں بولنے پہ مجبور ہوا ہوں کہ جب میں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ کو میں کہہ سکوں کہ اللہ تعالیٰ، میں نے جتنی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے تو بتایا تھا ان کو. بس سمپل یہ بات. بالکل ٹھیک. اگلا میرا سوال آپ سے اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ آپ کو اسی عمر میں جا کے تو یاد آیا، یہ لوگوں کا بھی سوال ہے، خالی میرا نہیں، کہ آپ کو اسی عمر میں یاد آیا، آپ پہلے کہاں پہ تھے؟ پہلے آپ کو یاد نہیں آیا کہ آپ نکل کے تو ملک کے حالات کے اوپر، ملک کے بارے میں، ملک کی بہتری کے لیے بات کر سکیں؟ یہ لوگوں کا سوال تھا. لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو آپ نے بھی جواب دیے اس کے اندر اس سوال کا بھی جواب مل گیا ہے کہ پہلے کبھی ملک کے حالات اتنے خراب نہیں رہے کہ آپ کو نکلنے کی ضرورت پڑتی. لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ایک بند دیوار پہ، پہلے ہم بند دیوار کی طرف جا رہے تھے، اب ہم وہاں پہ پہنچ گئے ہوئے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ خاموشی جو ہے وہ ظلم ہے. تو اس وجہ سے آپ بولے ہیں. اگر آپ اس چیز میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے کیوں نہیں منظر عام پہ آئے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اس میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ باقی تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا ہے. میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ دیکھیں، بندہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کی اپنے جسم کی ذمہ داریاں. یہ بندہ کوئی جانور نہیں ہے کہ جس طریقے سے وہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں. بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک تو اس کے اپنے جسم کے رائٹس ہیں، اس کے بعد اس کے گھر والوں کے رائٹس ہیں، اس کے معاشرے کے رائٹس ہیں، اس کے بعد اس کی مطلب پوری کمیونٹی کے رائٹس ہیں، اس کے بعد اس کے ملک کے رائٹس ہیں. میں ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوا. میرے والد محترم ایک بالکل پیور زمیندار تھے. ہم ایک زمیندار پوری وہ فیملی تھی ہماری. سب سے پہلے میں نے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرنی تھی. جب بندہ ایجوکیشن پہ لگتا ہے تو کم از کم ایجوکیشن جو آپ کی ایک کنکریٹ بنیاد رکھنے کے لیے آپ کو 30 سال چاہیے ہوتے ہیں. جو بندہ دن رات بھی پڑھتا رہتا ہے نا، اس کو 30 سال چاہیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنی فیملی کا دیکھنا تھا. اب آپ نے کوئی کام بھی کرنا ہے. جب شادی کرنی ہے تو پھر آپ کو کوئی کام بھی کرنا پڑے گا. اگر آپ شادی کر کے بچے پیدا کر دیتے ہیں، کام کو کرتے نہیں ہیں، تو آپ کو گھر سے جوتے پڑیں گے. اب جب آپ کو گھر سے جوتے پڑیں گے تو آپ نے کسی کا کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو اپنا بھی کام نہیں. جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کا بندوبست نہیں کر سکا، وہ لوگوں کو کیا بتائے گا؟ مجھے اس سوال کا جواب ذرا دے دیں کہ جو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خود روزی کا بندوبست نہیں کر سکا، وہ لوگوں کو بتانے چل پڑے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. ان کا پہلا سوال تو میں بچوں اور بچیوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کو کچھ بتانے آئے نا، اس سے پہلا سوال تو یہ کرو کہ یار آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کا بندوبست کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے تو سب سے پہلا فرض تو آپ کے اوپر یہ تھا. دیکھیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہیں، معلم انسانیت رحمت اللہ عالمین بات کر رہے ہیں. ایک صحابی آئے، السلام علیکم کہہ کے پاس سے گزر گئے، جلدی تیزی میں. صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ، مطلب بڑی حیرانگی کی بات ہے نا کہ میرے جیسا بھی کوئی بات کر رہا ہو تو کوئی پاس سے گزر جائے تو مجھے بھی لگتا ہے نہیں یار، اس کو بات سننی چاہیے تھی. اب دنیا کے سب سے بڑے استاد وہ بات کر رہے ہیں، گزر گئے. تو آپ نے حیرانگی دیکھی صحابہ کی، تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ اگر یہ بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے نا،
تو اس نے ٹھیک کیا. اب دیکھیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے بھی زیادہ افضل ہے آپ اپنے بچوں کی روزی کا بندوبست کریں. آپ کے خطے کی ایک یہ پرابلم ہے، آپ کے لوگوں کو اس ذمہ داری کا بھی نہیں پتہ کہ آپ کے اوپر جو فرض عین ہے نا عبادت کے بعد، وہ آپ اور آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ہے. اپنے حلال لقمے کا ان کے لیے بندوبست کرنا ہے. اس کے رستے میں آپ جائیں گے نا تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائیں گے، آپ شہید ہیں. آپ روزی کمانے کے لیے جائیں گے، کسی مشین کے خدا نخواستہ کو بجلی کا معاملہ ہو گیا، آپ شہید ہیں. یہ فرض ہے آپ کے اوپر، اور بندے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. عورت تو کرے نہ کرے، لیکن بندے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی، وہ گھر میں نہیں لیٹ سکتا کہ میں اب شادی بھی کروا لی ہے، بچے پیدا ہو گئے نے، اور میں اٹھاؤ نہ میں آرام کرن دو. افورڈ ہی نہیں کر یہ سکتا. انسانیت کے بھی خلاف ہے، یہ دین کے بھی خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. اور یہ ہمارے ملک میں اکثر لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کام کرنا گناہ سمجھتے ہیں. ہمارے ملک میں جو اس خطے کی پرابلم ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی پرابلم یہ بھی ہے، کبھی اس پہ بھی بات کر لیجئے گا، کہ ہم کام کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا یہ جو بڑے بڑے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کا گیٹ ڈرائیور کھولتا ہے. کیا آپ کے ہاتھ میں کوئی زخم ہے؟ کیا آپ کے ہاتھوں میں کوئی ٹوٹی ہوئی ہیں انگلیاں آپ کی؟ مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ آپ پیرالائز ہیں. آپ کس مخلوق میں، کس دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ بھائی ڈرائیور اترے، بھاگ کے آئے، گیٹ کھولے، آپ کو اندر بٹھائے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی جوگے نہیں رہ گئے اور آپ کو وہ کوئی آ کے بٹھائے. یہ جو کام نہ کرنے کا کلچر ہے ہمارے ملک کا، یہ اتنی بری بات ہے، اتنی کبھی حرکت ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے القاسب و حبیب اللہ، کسب وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے کیا جائے. یہاں پہ تو میں نے دیکھا کہ ان کو تو ملازمی کپڑے بھی پہنا دیں، ان کو جوتا بھی پہنا دیں. میں نے چونکہ بہت لوگوں سے میرا میل ملاقات رہتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ایسے پاؤں آگے کر دیتے ہیں. میں نے خود ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ملازمہ کے جوتا پہنا رہے ہوتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے پہلے مجھے اپنی بچوں کی، اپنے خاندان کی روزی روٹی کا معاملہ کرنا تھا، اپنے ماں باپ کا کرنا تھا. ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے، میں نے ان کا کرنا تھا. اس کے بعد آپ کی باری آتی ہے آپ کے ارد گرد کے جو صلہ رحمی، جو رشتہ دار ہیں آپ کے، ان کا بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. فرض ہے آپ کے اوپر. اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے ہے ہی کچھ نہیں اور آپ کسی کزن کو پڑھانے چل پڑیں. ایسا نہیں ہوگا. سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلیں گے. یہ سیڑھی کے جس طرح سٹیپ آپ جاتے ہیں نا اوپر، اسی طریقے سے آپ جائیں گے. اس کے بعد آپ کے اوپر آپ کی کمیونٹی کا فرض عائد ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر اپنے ملک کا فرض عائد ہوتا ہے. یہ زندگی کے مقاصد ہیں. بلا مقصد زندگی گزارنی تو ویسے ہی جانوروں کا کام ہے، جس طرح جانور گزاریں. اس وقت مجھے یہ لگا کہ ملک ایسی صورتحال میں آ گیا ہے کہ جس میں ہماری ینگ جنریشن اگر کھڑی نہ ہوئی، اگر انہوں نے جذبات سے کام لیا، جذبات سے کام لینے کا وقت نہیں. میں ان سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اس وقت جذبات سے کام نہ لینا. اس وقت آپ کے لیے بہت بڑا موڑ ہے. ایک کسی جذباتی معاملے میں پڑھ کے آپ نے آگے نہیں جانا. بہت برا وقت آ گیا آپ کے اوپر. اس ملک کے تقریباً 2/3 لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں. آپ نے جذبات سے نہیں سوچنا، آپ نے عقل سے سوچنا. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آپ کو عقل دی ہے، جو لوگوں کو، جو جانوروں کو نہیں دی، آپ کو دی ہے. جذبات میں غصہ ان کو بھی آتا ہے، وہ لڑ بھی پڑتے ہیں جانور. آپ نے دیکھا جانور لڑتے بھی ہیں، تو غصہ آتا ہے تو لڑتے ہیں نا. بھوک بھی ان کو لگتی ہے، روٹی بھی کھاتے ہیں. آپ کی جو 3 چیزیں ہیں، وہ تو تینوں چیزیں وہ بھی ثابت کرتے رہتے ہیں. دیکھیں آپ کے وکال مارکس نے کہا کہ بھوک کا معاملہ، بھوک جانوروں میں بھی ہے. وہ سیگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ یہ سیکس کا معاملہ، وہ جانوروں میں بھی ہے. وہ کیا تھے وہ تیسرے جو یورپی مفکر، جنہوں نے کہا یہ تفوق یا برتری کا جذبہ ہے جس کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جذبے سارے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں. آپ میں کیا جذبہ ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، عقل دی ہے انسان کو. انسان جب بھی کوئی معاملہ کرتا تو عقل سے سوچتا، وہ جذبات سے نہیں خالی سوچتا. اس وقت میری ہمبلی ریکویسٹ ہے پورے ملک کے بچوں اور بچیوں سے، ینگ جنریشن سے مجھے صرف امید ہے. میں آپ کو بتاؤں، مجھے اپنی جنریشن سے کوئی امید نہیں ہے. ہماری جنریشن وہ ہے جس نے بیڑا گر کیا ہے اس ملک کا. اس لیے اب وہ جو جنریشن ہے ان سے مجھے کبھی امید ہے کہ آپ نے جذبات سے نہیں سوچنا. اس وقت آپ کا ملک بڑی بند گلی میں چلا گیا، بڑے مشکل حالات میں آپ چلے گئے ہو. انٹرنیشنلی بھی آپ مشکل حالات میں چلے گئے ہو، نیشنلی بھی آپ چلے گئے ہو. اب آپ نے صرف عقل سے کام لینا ہے. عقل سے کام لے کے آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ عقل سے کام لیں گے، میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ملک کو لے کے نکل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
بالکل تو ٹھیک. یہ میرا اس لیے اب میں اس طرف آیا ہوں. اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں جی. کہ میں اب کیوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے تھوڑی سی کہ آپ کس لیے یہاں پہ آئے ہیں, ہمارے گیسٹ کس لیے بنے ہیں. ہاں لیکن میں بھی تھوڑا سا لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو نا, میں ایک پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اسفیئرس کے اندر, ڈبوں کے اندر بند کر دیتے ہیں کہ اگر تم عالم دین ہو تو تم کسی اور علوم کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اگر تم بزنس مین ہو تو کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے, اگر تم کوئی پولیٹیشین ہو تو سماجیات کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہم اسفیئرس کے اندر لوگوں کو بند کر دیتے ہیں نا, اس کی وجہ سے ہی ہمارا جو معاشرہ ہے نا, ون آف دا ریزنز ہے کہ ہمارا معاشرہ تنزلی کا شکار ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عالم ہیں, فاضل ہیں, اور ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں. ان کے پاس ہیں ڈگریاں, ان کے پاس کافی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اپنے جس علم کو وہ پرسو کر رہے ہیں اس کے بارے میں, لیکن وہ ڈگری نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی جو فیلڈ ہے اس میں افق پہ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. آپ کو اگر کسی بھی چیز کے اوپر پورا علم ہے اور آپ کے پاس فیکٹس ہیں کسی چیز کے بارے میں, تو آپ کو معاشرے میں نکل کے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اس سے معاشرے کے اندر ایک ایولیوشن ہوتی ہے, نالج کی, علم کی ایولیوشن ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کے اندر, اور جو علم کی ایولیوشن ہے وہی ہماری سوسائٹی کو ایک ایسی طرف لے کر جائے گی جس سے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ جاہلیت میں سے نکل کے اور ایک مہذب معاشرہ بن سکے گی. تو بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ ایک دین کے جہاں تک میں نے پرسیو کیا, اگر میں غلط ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں, کہ آپ ایک دین کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ معاشرتی علوم کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور آپ سیاست کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور ساتھ آپ ایک بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں. اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. الحمدللہ, یہ جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, پہلے تو بڑے اچھے طریقے سے آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈال لیتے ہیں کمند, تو مجھے انہی سے امید ہے. بالکل ٹھیک. وہ جو علامہ صاحب نے فرمایا نا کہ ذرا نم ہو تو یہ بڑی زرخیز ہے مٹی, ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میری عمر گزر گئی یہی پڑھتے پڑھتے, اور اب اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے موقع دیا ہے کہ میں آگے اس چیز کو ایکسپلین بھی کر بالکل سکوں. ٹھیک. اچھا, اب آتے ہیں لوگوں کے کوشچنس کی طرف. یہ بھی ایک کوشچن تھا, یہ تو ایڈریس ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد کچھ آپ کی پوڈ کاسٹ ہیں. میں اب پہلے کوشچن سے شروع کرتا ہوں کہ ایک ہے جس میں آپ نے پہلے یہ بات کی کہ جو ہمارے امام تھے اس وقت, جو ہمارے امام تھے, ان لوگوں پہ بہت ظلم ہوئے. تمام اماموں کے آپ نے نام لیے کہ ان لوگوں پہ بہت ظلم ہوئے. تو اس کے بعد یہ آپ نے اسی کے ساتھ, اصل میں ہم لوگ کچھ شارٹ کانٹینٹ لگاتے ہیں کچھ پلیٹ فارمز کے اوپر, تو اس میں کئی لوگ جو ہے نا اس کو غلط پرسیو کر لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ کویسچنز ہیں جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, کہ سب اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے جی امامز کے اوپر, اور دوسرا ہے جی مولویز کے اوپر. تو جو امامز والا جو اس کا پہلو ہے, میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. کہ 5 امامز کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, تو اس میں کویسچن یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار اگر آپ نے جو امامز پہ ظلم ہوئے ہیں آپ نے ان کے بارے میں بات کی ہے, تو آپ کو شروع یہاں سے کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے حضرت امام حسین, حضرت امام حسن اور آپ کے اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کر کے آپ کو شروع کرنا چاہیے تھا, اور آپ کے نبی پہ جو ظلم ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کر کے شروع کرنا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہی ایک کویسچن اٹیچڈ ہے کہ ایک تو یہ بات, اور دوسری یہ بات کہ آپ کو جب ان کے بارے میں آپ نے بات کی ہے تو آپ کو لوگ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ظلم ہیں یہ اس وقت کے حکمرانوں نے کیے ہیں, نہ کہ عوام نے کیے ہیں, اور نہ کہ عالم دین نے کیے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین جو اس وقت کے تھے وہ اس چیز میں کوئی قصوروار نہیں ہے, صرف وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے ظلم کیا ہے. تو یہ 2 پارٹ کویسچن ہے, اس کا میں آپ سے جواب لینا چاہوں گا سب سے پہلے. جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا. بیسیکلی میں جو بھی میرے بھائی ہیں, میرے بیٹے ہیں یا کوئی بیٹی ہے جس کا بھی یہ سوال ہے, میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پہلے اس کو, میری جتنی پوری بات ہے نا اس کو دیکھیں. یہ دیکھیں, یہ بیچ میں آپ کوئی بھی ایک فکرہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ نکالیں گے نا تو اس کا مفہوم چینج ہو جائے گا.
میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی پاکستان مسلمانوں کی ہسٹری کے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، بالکل ایسا. جتنے بھی ہماری ہسٹری کے بڑے لوگ ہیں جی ان کے جی ساتھ ہم نے ظلم کیا. جی جی. اب رہی لوگوں کی یہ بات کہ اماموں کے ساتھ جو ظلم ہوئے ہیں، پہلا یہ کہ پیچھے سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں وہ تو پھر ایک قسطوار شروع ہوگا. ہاں پھر تو اس اب پہ پھر تو ایک رسول مقبول ایک صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصیت آپ کے شروع اوپر ایک کریں گے قسط ہوگی. تو پھر آپ اس کو وہ تو کم از کم 50 قسطوں کا معاملہ ہے. اصل میں یہ آپ سے وہ پوچھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کے بارے میں اس لیے بات نہیں کر رہے کیونکہ پھر اس کے بعد پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا پھر تیڈی ٹھڈ سے پیڑاں اٹھتی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ مے بی آپ کسی فقہ سے بلانگ کرتے ہیں. میں آئی آسک یو اسٹریٹ آف کہ آپ کسی فقہ سے بلیو جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بلانگ کرتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا آپ ان کے بارے میں ان کا نام لینا جو ہے نا وہ اس کو نہیں کرتے، نعوذ باللہ کے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے. اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی ایک کوشچن کہ ایک صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فقہ کریٹ کر دیا ان لوگوں نے فرقے بنا دیے اور آپ ان کو کہہ رہے ہو کہ ان پہ ظلم ہوئے. تو آئی مین دیکھیں یہ ان کی پرسیپشن ہے. ہر چیز کو دیکھنے کا ایک نقطہ نظر ہے. انہوں نے اس نقطہ نظر سے ان کو دیکھا ہے. میں تو بات یہ کر رہا تھا، اس کو جو بھی میرے دوست ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے بڑے بڑے لوگ جن کو آج ہم بڑے احترام کے ساتھ جن کا نام لیتے ہیں، جن کا نام ہم رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نہیں لیتے، ان کے ساتھ ان کے دور میں ہم نے کیا کیا. اگلی بات اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا فقہ ہے کون سا ہے. دیکھیں میں بریلوی مکتبہ فکر میں پیدا ہوا ہوں. میرے والد محترم کٹڑ بریلوی تھے، لیکن میرا کوئی فقہ نہیں ہے. سارے فقہ میرے ہیں، یعنی سارے فقہ میرے ہیں. امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام باقر ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جتنے بھی امام ہیں وہ سارے میرے امام ہیں. اور جتنے بھی دین کے جتنے بھی عالم دین جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہمارے عالم دین ہیں. اب رہی یہ بات کہ انہوں نے فقہ میں اس طرح کی باتیں پیدا کر، دیکھیں ہم نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ ہم علامہ اقبال کے اوپر کتنا ہر وقت کرتے رہتے ہیں. علامہ اقبال نے یہ کہا، آپ کے ایک عالم دین ہوتے تھے وہ ہر بات میں اقبال لاہوری اقبال لاہوری اقبال لاہوری نے یہ کہا. کبھی ہم نے خود اس پہ غور کیا کہ علامہ اقبال کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس آف اسلام، اس کا کبھی ہم نے مطالعہ کیا؟ کبھی ہم نے مطالعہ کیا اس کا؟ کبھی ہم نے دیکھا علامہ صاحب کی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے اپنے ہر بڑے آدمی جس نے کوئی عقل کی بات کی ہے نا، ہم نے اس کے اوپر لعنت ملامت کی ہے. ہم نے اس کو دشنام ترازی کا وتیرہ بنا لیا اپنا کہ اس کو گالیاں دیں. اس کے بارے میں اس کی نیت پیچھے ڈھونڈیں کہ اس کے محرک کیا ہیں. یعنی کوئی پی ٹی آئی میں ہی بندہ ہوگا تو وہ پی ٹی آئی کو کہہ دے گا کہ یار یہ غلط کیا ہے، دوسرے کو تو شور ڈال دیں گے او بک گیا جی بک گیا جی بک گیا جی. نون لیگ میں کوئی بندہ ہوگا وہ نون لیگ کے خلاف بات کر دے گا کہ یار یہ آپ کی غلطی ہے بھائی، اس کے اوپر شور مچ جائے گا، پیچھے کسی نے کہتا ہے کہتا ہے. بھائی انسانوں کے معاشرے میں اس طرح تھوڑا ہوتا ہے. انسانوں کے معاشرے میں گھر میں بھی ڈفرینسز آف اوپینین ہوتے ہیں، پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ کی بیڑا کر کیوں ہوا؟ کیونکہ پارٹیوں میں ڈفرینس آف اوپینین کوئی چلنا ہی نہیں دیتا، ہوتا ہی نہیں ہے. تو فقہ سارے کے سارے میرے ہیں، لیکن میں صرف مسلمان ہوں. میں کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتا. میں پورے مذہب، کیونکہ میری ایک عادت رہی 83 سے ہی شروع ہوا معاملہ. 18 سال میری عمر تھی، میرا یہ معاملہ شروع ہوا کہ یار جو بھی کوئی مولوی بات کرے گا نا، کوئی عالم دین بات کرے گا، کوئی سیاستدان بات کرے گا، کوئی ہسٹورین بات کرے گا، کوئی سماجی علوم کا رہنما بات کرے گا، تو میں اس کو کاؤنٹر چیک ضرور کروں گا. اب کاؤنٹر چیک میں کیسے کرتا ہوں کہ کسی نے کوئی بات کی کہ یہ حدیث ہے، میرے پاس سیاستہ پڑھی ہوئی ہیں، میرے پاس شیعہ عالم علماء کرام فقہ جعفریہ کی بھی جو وہ فالو کرتے ہیں اہل شیعہ، وہ بھی کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں ساری کی ساری حدیث کی. میں ان میں نکالوں گا کہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی، کس طرح لکھا ہے. قرآن پاک کی کوئی بات کرے گا، میں قرآن پاک 8 میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں، میں ان سے نکالوں گا کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کس نے لکھا ہے، کیوں، کس طرح ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو میں اس کو ضرور دیکھوں گا. میں کاؤنٹر چیک کرنے کے، اس کو کریٹیکل انالیسس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. جس قوم میں لوگ کریٹیکل انالیسس کرنا شروع کر دیں، وہاں پہ علم بھی ترقی کرتا ہے، وہاں پہ معاش بھی ترقی کرتی ہے، وہاں پہ معاشرت بھی ترقی کرتی ہے، اور وہ ملک بھی ترقی کرتا ہے. جس جگہ پہ کریٹیکل انالیسس نہیں ہوتا، ہم تقلیدی ذہن بنا لیتے ہیں. ایولیوشن ہے نا، سوسائٹی کی ایولیوشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کے اوپر بحث کریں. ہم تقلیدی ذہن بنا لیتے ہیں. مثلا ایک نسل نے جہالت میں کوئی بات کر دی، اگلی نسل کے لیے وہ روایت بن جاتی ہے،
اور اس سے اگلی نسل کے لیے وہ عقیدہ بن جاتا ہے. یعنی وہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یار انہوں نے ہمارے بزرگوں نے جو بات کر دی تھی تو ان سے غلطی ہو سکتی ہے. بھائی وہ انسان ہے, وہ کوئی نبی تھوڑے ہے یا وہ کوئی رسول ہے, وہ کیا ہے, وہ انسان ہے, اور انسان تو غلطی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارا طریقہ کاری مسلمانوں کا یہ, ہمارے ہی اس وجہ سے گئے اتنے یہ پستی میں جو اب اتر چکے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ کریٹیکل انالیسس ہم کسی چیز کا کرتے ہی نہیں ہیں. تقلیدی ذہن ہے ہمارا, ہم مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاتے ہیں. بزرگاں نے گل کہتی سی تو کہتی سی بس. اسی کے اندر ایک پارٹ تھا کہ یہودیوں کی بنی ہوئی گاڑیاں یوز کرتے ہیں, یہودیوں کے بنے ہوئے گھڑیاں یوز کرتے ہیں, موبائل یوز کرتے ہیں, یہودیوں کے بنے ہوئے مائک میں آگے بیٹھتے ہیں, آ کے تقریریں کرتے ہیں, اور اسی کے کارپیٹ پہ وہی چڑھ کے بیٹھتے ہیں, اور پھر اسی کی گاڑی بنائی ہوئی میں بیٹھ کے تو واپس چلے جاتے ہیں نعرے مار کے. تو اس پہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی تو یہودیوں کے بنے ہوئے مائک میں بول رہے ہیں, آپ بھی تو یہودیوں کے بنے ہوئے کیمرے میں بول رہے ہیں, آپ بھی تو یہودیوں کی بنی ہوئی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں, تو آپ پھر کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میں یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں اور اسی منہ سے کر رہا ہوں کہ یہودیوں کی تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں. میں یہ جو مسلمان 1.5 ارب گوبھی کے پھول ہیں, ان میں سے اب میں صرف اپنی ینگر جنریشن کو کہتا ہوں کہ پلیز آپ اس کو پڑھیں, یہودیوں کی ہسٹری کو دیکھیں. 2000 سال سے یہودی ہو گئے در بدر. آج پوری دنیا ان کی مٹھی میں ہے. پوری دنیا ان کی مٹھی میں ہے کہ نہیں؟ پہلے مجھے اس یہ میں تو بتا. کوئی شک نہیں. میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی آپ علم کی طرف جائیں. میں تو کہتا ہی یہ ہوں, میں تو استعمال کرتا ہوں, میں تو علم بھی پڑھتا ہوں. میں تو ان کو کہتا ہوں کہ میں تو سب کو کہتا ہوں کہ پڑھو. جس طرح انہوں نے علم میں اپنا مقام حاصل کیا نا, آپ بھی علم میں اپنا مقام بناؤ. علمی مقام کے بغیر یقین جانو آپ نہیں لڑ سکو گے کسی کے ساتھ, آپ نہیں ترقی کر سکو گے, نہ آپ کا خاندان ترقی کرے گا علمی مقام کے بغیر. علم اور اخلاق یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جس قوم کے اندر یہ نہیں ہوں گی وہ ترقی نہیں کرے گی. آپ علم اور اخلاق میں سب سے نیچے ہیں. چلیں, میرا ایک سوال ہے کہ آپ کی امی بیمار ہیں, ان کو انجیکشن لگنا ہے. ایک یہودیوں کا بنا ہوا انجیکشن ہے اور ایک مسلمانوں کا, کون سا لگائیں گے؟ نہیں, آپ کا آبجیکشن پھر مولویوں پہ کیوں ہے کہ اگر جب وہ گاڑیاں یوز کرتے ہیں میں اور کہتا وہ ہوں ان گھڑیاں کے یوز خلاف جب بات کرتے ہو تو ان کی پہلے یہ دیکھو کہ انہوں نے یہ مقام حاصل کیسے کیا. بھئی ان کے خلاف بات کرنے سے پہلے ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ مقام جو حاصل کیا ہے, اس کے لیے ہم نے کیا کیا. ہم تو بالکل نیچے کی نیچے جا رہے ہیں. ہم ان کے خلاف باتیں کرتے جاتے, جو ان کی اچھی باتیں وہ کیوں نہیں بتاتے اس قوم کو. ہم تو صرف ان کے خلاف بغض ہمارے اندر بھرا ہوا ہے, کینہ کے ہم بھرے ہوئے ہیں, حسد کے ہم بھرے ہوئے ہیں. ہم صرف ان سے سڑ رہے ہیں, ہم سڑ کے مر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس سڑنے کے علاوہ کام کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ سڑو مرو, لیکن اس سے اٹھنے کا جذبہ لو. پین کے بغیر آپ کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا. پہلے آپ کے اندر پین آتی ہے. ان کو پین ہوئی نا, ان کو پین ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ 70 عیسوی میں ان کو نکالا گیا وہاں سے, ڈائسپورا ہو گیا, پوری دنیا میں وہ پھیل گئے. اس وقت سے ان کو جوتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں پڑ رہے. 48 تک ان کا ملک نہیں بنا, نہیں بنا نا. 48 تک ان کا ملک, انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا, انہوں نے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا. تو 48 تک انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا, یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ کیا جو یہودیوں کے عالم دین ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے عالم دین کا اور ان کے عالم دین کا فرق. بن گورین بھاگے جا رہے تھے, جو ان کے بڑے تھے, ان کے جی تو ڈیوڈ پیغمبر ہی بین ہیں. گورین باغ پیغمبر, میں ویسے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ سچ مچ پیغمبر تھے, لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز. بالکل. وہ بھاگے جا رہے تھے, بیٹی نے ان کے قائد اعظم قائد اعظم کہہ لیں, بھاگے جا رہے تھے, پیچھے سے ان کی بیٹی نے آواز دی. اس نے کہا ابو بات سنے, تو کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا آج تو وہ دعائیا دن ہے ہمارا, تو ہم نے دعا کرنی ہے. وہ پیچھے مڑا, اس نے کہا بیٹی اگر دعاؤں سے کچھ ہونا ہوتا نا تو یہ مکے اور مدینے میں یہ گوبھی کے پھول 1.5 ارب جو ہیں یہ دعائیں کر رہے ہیں جتنے عرصے سے, تو اب تک ہم مر چکے ہوتے. بالکل ایسے ہم نیست و نابود ہو چکے ہوتے, ہمارا تو نام بھی نہ رہ چکا ہوتا. تو بیٹا یہ دعاؤں سے دنیا نہیں چلتی, یہ کام کرنے سے چلتی ہے, یہ کوشش کرنے سے چلتی ہے. وہ یہ کہہ کے چلے گئے. اس میں پتہ کتنا بڑا سبق ہے. اس کے بعد اور سن لیں, اسرائیل بن گیا. 1 ارب ڈالر یا 2 ارب ڈالر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جمع کیے گئے. بن گورین کو بتایا گیا اس سے ہم ایک اتنی بڑی آزادی کا ایک کوئی سمبل کھڑا کریں گے, کوئی عبادت گاہ بنائیں گے جو رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے. اس نے کہا نہیں, پیسے دو, اس سے ہم علم ریسرچ کے لیے
ادارے بنائیں گے اور اسلحہ خریدیں گے. اور اسلحہ خریدیں گے. اسلحہ تو بعد میں خریدا انہوں نے. نہیں اس وقت ہی خریدا ہے نا. نہیں خریدا ہے. جنگیں ہاتھوں سے تو نہیں لڑی, اسلحے سے لڑی. آپ لڑنے لگے. میں جو بات بتا رہا ہوں کہ علم کا ان کے ہاں مقام کیا اور آپ کے ہاں کیا ہے. جی جی. آپ انہی کا بنا جوتا استعمال کرتے ہو, انہی کے بنے کپڑے استعمال, انہی کا بنا موبائل استعمال کرتے ہو, انہی کی بنی گاڑی استعمال کرتے ہو. کبھی آپ بھی نے یہ کسی عالم دین, آپ کے عالم دین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مسجد پہ 25 کروڑ لگا رہے ہو یار, یہ 25 کروڑ نہ لگاؤ خدا کے واسطے. یہ جو مقبرے پہ 15 کروڑ لگا رہے ہو یہ نہ لگاؤ. اس کے لیے ایک درسگاہ بناؤ بھائی, ایک یونیورسٹی بناؤ, ایک کالج بناؤ, ایک ریسرچ کا ادارہ بناؤ. ان بابا جی کے نام پہ بنا دو. آپ انہی کے نام پہ, ہاں بالکل ایسے ہی نام پہ بنا دیں. کیا کوئی ادارہ آپ کے ملک میں ہے جس کا نام لیا جا سکے, جہاں پہ ریسرچ ہوتی ہو, جہاں پہ کوئی کام ہوتا ہو, جہاں پہ کوئی بچے جا کے کچھ انوینٹ کر سکیں؟ مجھے ایک ہے تو بتا دیں. آپ کے 2-4 ادارے بنائے تھے, یوتھ دور میں بنے تھے. وہ یونیورسٹی فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی بنی تھی, یوسف والا گٹ والا میں کچھ ادارے بنے تھے اسی طرح کے گنے چنے زراعت کے لیے. وہ بھی ختم ہو گئے ہیں, وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. تو ان سے کوئی سیکھیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو گالیاں دینے سے کچھ ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں ذرا 48 میں. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گالیاں دینی ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی اتار کے آؤ. نہیں, میں کہتا ہوں کہ نہ گالیاں دو نہ چیزیں اتارو, ان سے سبق سیکھو. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گالیاں دینی ہے ممبر پہ چڑھ کے تو پھر پہلے یہ چیزیں اتار کے آؤ. نہیں گالیوں کے میں ویسے ہی خلاف ہوں, گالیاں دینے سے ہو گئی. بھائی آپ یہی کہہ رہے تھے نا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرتے ہیں, پھر انہیں کو گالیاں دے کے چلے جاتے. بند ہو جا کے کسی گاؤں میں جا کے بیٹھو اور وہاں پہ جا کے اپنا وہ کرو جو آپ نے کرنا ہے. نہیں چدر کی بات نہیں ہے. دیکھیں میرا اس کے بارے میں ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب ہم جب شروع ہوتے ہیں نا وہی پھر جذباتیات والی بات آ جاتی ہے نا, کہ ہم کہتے ہیں کہ یا تو پھر اس پار ہے یا اس پار ہے. میانہ روی بھی ایک چیز ہوتی ہے, آپ ان کی بنائی ہوئی وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہو جو آپ کو فائدہ دیں. لیٹ سپوز کہ آئی ایم یوزنگ دس مائک, تو اس کے ذریعے میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہوں, میں ان کے خلاف وہ چیز لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جو شاید میں بھی لوگوں کو ایک چیز نہ پتہ ہو سکتا ہے اس میں سے 90 چیزیں پتہ ہو سکتا ہے 99 چیزیں پتہ ہوں, میں بھی ایک چیز ان کو وہ پہنچے جو ان کو نہیں پتہ. تو اپنے فائدے میں ان چیز, جب مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت مسلمانوں نے جتنی بھی چیزیں بنائی, جب وہ لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی آپ کی چیزیں استعمال کی, انہوں نے استعمال کر کے ترقی کی. تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ان کی چیزیں استعمال نہیں کرنی جو چیزیں. ہاں لیٹ سپوز کہ میکڈونلڈ ہے, جیسے میکڈونلڈ کی بات کریں, بھئی ہم میکڈونلڈ کے بغیر بھوکے نہیں مر سکتے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم میکڈونلڈ نہ استعمال کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اس طرح کی ایٹیبلز نہ استعمال کریں. اگر آپ نے بین لگانا ہی, اگر آپ نے اس طرح کا کچھ کرنا ہی ہے, لیکن جتنی بھی یہ چیزیں ہیں, کیمرہ ہے, مائک ہے, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے اس طرح کی جتنی بھی روزمرہ کی چیزیں, یوز کی چیزیں ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ ان کو اگر ایکویشن سے نکال دیں تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ پھر ہم استعمال کیا کریں گے؟ ہم تو پتھر کے دور میں چلے جائیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ان کا ماڈل فالو کرنا چاہیے کہ سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی چاہیے, اور جب تک نہیں کر سکتے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم ان کے محکوم ہیں. ہم لوگ معاشرتی طور پہ, معاشی طور پہ ان لوگوں کے محکوم ہیں, اور محکوموں کی طرح ہمیں زندگی گزار کے علم اور عقل کے اندر اور معاشرت کے اندر ترقی کر کے اور پھر اپنی چیزیں بنا کے پھر ان کی چیزوں کو چھوڑ دو. آج اگر ان کی چیزیں چھوڑ دو گے تو پھر پتھر کے دور میں چلے جاؤ گے. تو مولوی سے تو میرے خیال میں, جہاں تک میں پرسیو کر سکتا ہوں, میرے خیال میں مولوی نے اگر ممبر کے اوپر بیٹھ کے ان کے خلاف بولنا ہی ہے تو پھر کم از کم اتنا حوصلہ رکھے کہ ان کی چیزیں گھر پہ اتار کر آئے, ان کی چیزیں نہ پہنیں, ان کی چیزوں کا پہلے خود بائیک آؤٹ کریں, پھر آ کے لوگوں کو بتائیں. ہم نے تو یہاں پہ بیٹھ کے ایک دن بھی بائیک آؤٹ کی بات نہیں کی, ہم نے تو یہ سولوشن نہیں بتایا, کیونکہ بائیک آؤٹ از ناٹ دا سولوشن. ابھی آپ دیکھیں نا نیو یارک کے اندر کیا ہوا ہے کہ آپ نے بائیک آؤٹ کیا ہے, انہوں نے کاؤنٹر بائیک آؤٹ کر دیا, انہوں نے بائیک آؤٹ کے اوپر بین لگا دیا. اگر وہ پوری دنیا کے اندر بائیک آؤٹ پہ بین لگا دیں, اور لیٹ سپوز اگر آپ بائیک آؤٹ کر بھی دیتے ہو, تو کون سی چیز ہے بھائی جو آپ استعمال کر سکو گے؟ پیچھے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے, آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے چھوٹا سا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں تو نہ گالیوں کے حق میں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بکل چ منہ پاؤں, آپ دی پیڑھی تھلے سوٹا پھیرن, اپنے اپنے گھر بیٹھیں, مسلمانوں کے بڑے بیٹھیں, بیٹھ کے پہلے یہ انالیسس کریں کہ ہم اس حالت تک پہنچے کیسے. اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. کسی نے کوشچن پوچھا ہوا تھا کہ آپ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں بات کی, تو آپ نے کہا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کو آپ نے صحابی کہا. تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے صحابی کہا, اس کا کوئی اوتھینٹک پروف دیں, ان کے صحابی ہونے کا کوئی اوتھینٹک پروف دیں. ویسے مجھے تو جہاں تک لگتا ہے کہ صحابہ تو ان کو کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس وقت, ان کو صحابہ کہتے ہیں. جو ان کے ساتھ رہے, جنہوں نے ان سے تعلیمات حاصل کیں, جو ان کے ساتھی تھے. اور حضرت ابو بکر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے صحابی کہا. جی بیسیکلی وہ ان کا یہ
انہوں نے اس کے بعد لکھا بھی ہے کہ اس کو کوئی تنقید نہ سمجھیے گا، میں بس اس کا کوئی اوتھینٹک پروف چاہتا ہوں کہ وہ صحابی تھے. میرے خیال میں وہ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ وہ جنتی تھے یا نہیں، اور ان چیزوں کے ساتھ ساری چیزوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ہاں دیکھیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بہت بڑا ٹاپک ہے یہ، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اور 1400 سال سے لوگ لگے ہوئے ہیں. کیونکہ اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر ڈیفینیٹلی حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زد میں آ گئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان سے خوش ہو جائے، جی. تو میری دعا ہے اللہ ان سے خوش ہو جائے، تو میں تو کہتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے. اب اگلی بات کہ یہ اگر آپ نے بات کرنی تو اس کا میں پورا پھر بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اب پہلے میں آپ کی حدیثوں کی طرف آ جاتا ہوں، اگر آپ نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو. 3 قسم کی حدیثیں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کے بارے میں. پہلے میں انہی کا پوسٹ مارٹم آپ کو کر دوں. ویسے تو یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے، یہ مختلف لوگوں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے اور کرتے ہی جا رہے ہیں. یعنی جب سے یہ مسلمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس وقت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسی وقت سے لوگ اس میں کنٹروورشل معاملہ بھی ہے یہ، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس طرح باغ فدق کا مسئلہ ہے یا جس طرح مسلمانوں کے درمیان اس کا. ہاں، کیونکہ اس کے بارے سوری قطع کلامی معاف، اس کے بارے میں کچھ حدیثیں ہیں نا کہ جو سب سے پریویلنگ حدیث جو مجھے ملی وہ یہ تھی کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور تشریف لا کے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ دیں تو اس سے یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے جا کے جو ہے نا آپ کی شفاعت کی دعا کر سکوں گا. تو اس وقت کفار کے سارے سردار بھی وہاں پہ موجود تھے. تو حضرت ابو طالب نے یہ بات کی کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ کس طرح سے چھوڑ سکتا ہوں. تو اس کے بعد پھر اسی کے کانٹیکس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں بھی نازل ہوئیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو یہ وہ بھی بیسیکلی وہ سب سے پریویلنگ حدیث ہے نا اس کے بارے میں. 3 قسم کی حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی ہیں بہت ساری. 3883 3884 3889 بھی ہے غالباً. اسی طریقے سے 6572 6574 6557. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں ایک عالم دین نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن میں چیزوں کو خود دیکھتا ہوں. یہ ٹاپک میرا پسندیدہ ہے اس لیے ہے کہ یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ کچھ عرصے تک میں ہاسٹل میں رہا. تو وہاں پہ شیعہ اسٹوڈنٹ بھی ایگزسٹ کرتے تھے اور میرے روم میٹ بھی تھے اور سنی بھی ڈیفینیٹلی تھے. تو وہاں پہ سے بہت بحث ہوتی تھی، تو پھر میں نے اس کے اوپر خود پڑھنے کا فیصلہ کیا. 3 قسم کی حدیثیں ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے لوگ وراثت کا مطلب نکالتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل، طالب، جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی اور حضرت 3 قسم کی حدیثیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو. حضرت علی اور حضرت جعفر کو آپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملا تھا، اور حضرت عقیل اور حضرت طالب کو ملا تھا. حضرت نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. حالانکہ حضرت عقیل تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی رہے. تو ان کو ملا تھا. تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں چونکہ وہ مشرک فوت ہوئے تھے تو اس لیے ان کو حصہ نہیں ملا تھا. ایک قسم کی یہ حدیثیں ہیں. دوسری قسم کی وہ حدیثیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جب آپ مرنے کے وقت، وہ بخاری میں بھی ہے، وہ مسلم میں بھی ہے، اور وہ ترمذی میں بھی ہے. ترمذی کا لوگ ذکر نہیں کرتے، یہ بھی میں بتا دوں. کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس نزاع کا عالم طاری تھا، آپ کے پاس مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ. تو جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں آپ کی بخشش کی درخواست کر سکوں گا اللہ تعالیٰ سے. تیسری قسم کے حدیثیں وہ ہیں جن سے وہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا
کہ حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ بڑے نیکی کا برتاؤ کرتے تھے، آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، آپ کی پروٹیکشن بڑی کی، آپ کے ساتھ رہے ساری زندگی، تو کیا آپ کی رفاقت کا ان کو کوئی فائدہ پہنچا؟ تو اس کے بارے میں مختلف کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ کسی میں یہ ہے کہ ان کو عذاب میں کمی آ گئی، کسی میں یہ ہے کہ میں آخرت میں بھی کوشش کروں گا، پھر بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ روایت بھی آ گئی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے مشرکوں کے لیے دعا نہیں کرنی، جس کا بھی آپ تذکرہ بھی کر رہے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کنٹیکسٹ ہی ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے لیے وہ نازل ہوئی کہ ان کے حق میں آپ نے دعا نہیں کرنی، یہ بخاری میں ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو وہ میری کتابیں نیچے پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ہاں جی وہ منگوا لیں، تو وہ میں یہ ساری یہاں پہ رکھ، چونکہ یہ ٹاپک سینسٹیو ہے تو اگر آپ نے یہ اس کے اوپر بات کرنی ہے تو یہ بات ایسے ہی نہیں نہ ہونی چاہیے، کوئی چرول ٹھوک کے نہیں جانا، کوئی وہ جو اس کا۔ اب بخاری میں روایتیں 3 قسم کی، یہ میں نے آپ کو روایتیں بیان کر دی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کا ان کے بارے میں جو نیریٹو کھڑا کیا جاتا ہے، اس سے آپ کو مسلمانوں کے بارے میں تھوڑا سا پتہ بھی چلے گا کہ یہ جب کوئی نیریٹو کھڑا کرتے ہیں تو کس طریقے سے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ 1360 ہے۔ اب ذرا یہ بھی ایک نوٹ کر لیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری 1360، اس پہ بھی یہی حدیث ہے، یہی روایت ہے، پھر یہی روایت جا کے آگے مختلف جگہ پہ ہے، یعنی بخاری میں ہی خالی یہ کوئی 3-4 مرتبہ یہی ریپیٹڈ ہے جی۔ اب مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی چونکہ میں کوئی دین کا ہوں نہیں، عالم دین نہیں ہوں، کہ جب یہ غیر مسلم اس طرح کی چیزیں دیکھتے کہ ایک ہی کتاب میں ایک ہی حدیث کو آپ بار بار ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں یہ حدیث؟ ہاں بخاری میں یہ نہیں باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن بخاری میں بھی کم از کم 4 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ وہ تو اس وجہ سے ہوگا نا کہ وہ کافی زیادہ نریٹرز نے کہیں سے۔ اب ذرا بخاری کی 3885 بھی پڑھیں۔ 3885 بھی سیم نہیں، اس کے نریٹرز کوئی اور ہوں گے؟ نہیں پڑھ لیں آپ نا، یہ دیکھیں میں آپ کو آگے رکھتے تو آپ کو پڑھ لیں۔ یہ بخاری نہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے، ہاں یہ ریپیٹڈ ہے وہی۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ان کے جو راوی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے؟ چلے راوی ڈیفرنٹ ہو تو ایک جگہ پہ آپ لکھ دینا بھائی اس نے بھی بیان کی ہے، اس نے بھی بیان کی ہے، اس نے بھی بیان کی ہے۔ میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، جب یہ غیر مسلموں کے سامنے جاتی ہیں چیزیں تو وہ کہتے ہیں ایک ہی حدیث ہے، آپ نے 10 مرتبہ لکھ دی بھائی، آپ راوی مختلف ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 1 مرتبہ لکھ دیں کہ یہ حدیث اس راوی نے بھی بیان کی، اس راوی نے بھی بیان کی، اس راوی نے بھی بیان کی، اور یہ حدیث ہے۔ یہ طریقہ بہتر نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری اس کے نمبر 5-6 نمبروں پہ ایک ہی حدیث آپ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب آ جائیں ذرا یہ تینوں قسم کی جو حدیثیں ہیں ان کا میں پوسٹ مارٹم آپ کو کر دوں کہ حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ مکے کے سردار وہاں پہ موجود تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے، اور آپ نے کہا کہ ابو طالب کو کہ آپ کلمہ پڑھیں تاکہ میں آپ کی بخشش کی دعا کر سکوں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے اپنے والد محترم عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں جی۔ اس سے آپ نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا لوگوں نے کہ یہ کافر ہے، ایسے ہی ہے نا کہ مسلمان نہیں ہے، نکالا نا کہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے تو کافر ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بندہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا وہ کیا ہے، وہ تو کافر ہی ہے۔ اب ایک یہ نتیجہ نکالا آپ نے، دوسرا نتیجہ آپ نے جو دوسری حدیثیں ہیں ان میں یہ متعدد حدیثیں، یہ آپ سب کا یہ نمبر ان کے لگا دیجئے گا اور ساتھ یہ لگا دیجئے گا، ہاں جی۔ اب دوسری حدیثیں وہ ہیں کہ 4 بیٹے تھے ابو طالب کے، 2 کو ان کی وراثت میں حصہ ملا، 2 کو نہیں ملا، اس لیے جب 2 کو نہیں ملا تو وہ کافر ہے، یعنی وہ مشرک فوت ہوئے تھے، جو مشرک تھے ان کو حصہ مل گیا، جو نہیں تھے مشرک ان کو نہیں ملا۔ تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں، یہ میں قسم کی کہہ رہا ہوں، تھوڑا بہت فرق ہے سب میں، لیکن آپ یہ سب کے ساتھ یہ لگا دیجئے گا ان کا۔ جو تیسری قسم کی حدیثیں وہ ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا کہ آپ نے ان کے لیے کوئی خیر کا باعث بنے آپ، تو آپ نے کہا کہ میں نے ان کا عذاب کم کروا دیا۔ جی جی جی۔ اب پہلے میں وراثت والی جو حدیثیں ان کے اوپر آتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی جو وراثت تھی، اب کوئی تفصیل ہے کہیں پہ؟ اگر کہیں پہ ہے مجھے تو کہیں نہیں ملی، اگر کسی کتاب میں کوئی تفصیل ہے کسی کے پاس بھی تو میری یہ گزارش ہے
کہ وہ ضرور بتا دے کہ وراثت تقسیم ہوئی، آپ اس سے نتیجہ یہ نکال رہے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت جعفر کو حصہ نہیں ملا، باقی دو کو ملا. بھائی کوئی چھوٹا موٹا مکان ہوگا، باقی وہ تو مطلب تجارت بھی انہوں نے عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی، ان کے پاس تھا کیا جو تقسیم ہونا تھا. میں بالکل وہ اس کی طرح اس کا انالیسس کر رہا ہوں جیسے آپ اس میں پنچایت کی روح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس بات سے نتیجہ نکال لیا، یہ کوئی 10 کے قریب روایتیں ہیں کہ چونکہ ان دونوں کو وراثت نہیں ملی، باقی دونوں کو ملی، تو اس لیے ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ وہ مشرک فوت ہوئے تھے، مشرکوں کو ان کی وراثت مل گئی، جو مسلمان دونوں ہو گئے تھے ان کو نہیں ملی. تو یہ کیسے نتیجہ آپ نکال رہے ہیں؟ کیا ابو طالب کی جو وراثت تھی، جو ان کی پراپرٹی تھی، جو ان کی جائیداد تھی، ان کی کہیں پہ آپ نے تفصیل دی ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ یار یہ اتنی چیزیں تھیں، لیکن یہ لوگ بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ چونکہ وہ خود مشرک تھے اور یہ بھی مشرک تھے اور اس لیے یہ ان کو مل رہی ان کو نہیں مل رہی. بھائی سمپل بات ہے، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آ گئے تو باقی عقیل اور وہ طالب وہیں پہ تھے، تو وہ اس مکان میں بیٹھ گئے ہوں گے جس مکان میں ابو طالب رہتے تھے. اور ابو طالب کا کیا تھا؟ یہ میرا ایک ویسے آپ سے سوال ہے کہ یہ اگر دیکھیں ہم مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، ہم دماغ کو ہم نے استعمال نہیں کرنا. یہ میں جینون بتا رہا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ایک ہے کہ انہوں نے تقلید ایک بات کر دی ہے، بھائی اس کے اوپر خود تھوڑا بہت سوچ کے تو دیکھو. میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی حدیثیں ہیں جو اس بارے میں وراثت کے بارے میں ہیں، ان کے بارے میں پہلے نسائی میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں، بخاری میں بھی ہیں، ان کے بارے میں پہلے تو آپ یہ کریٹیکل انالیسس کر کے مجھے یہ بتائیں کہ کتنی پراپرٹی تھی جس میں سے حضرت علی اور حضرت جعفر کو حصہ نہیں ملا. اچھا اگلی بات پتہ کیا لے کے آ جاتے ہیں کہ عقیل جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج پہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں ٹھہریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹھہرنے کے لیے عقیل نے جگہ ہی کب چھوڑی ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ ابو طالب مشرک تھے. بھائی عقیل نے اگر جگہ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ کہاں سے ملنا تھا؟ یعنی ان کو تو حصہ نہیں ملنا تھا نا، وہ تو بھتیجے تھے ان کے. ابو طالب کی وراثت اگر تقسیم ہوتی تو اس میں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حصہ نہیں ملنا تھا. تو یہ بات کدھر گئی کہ آپ نے چونکہ آخری حج کے موقع پہ کہا تھا کہ عقیل نے جگہ کوئی نہیں چھوڑی تو اس لیے ثابت ہو گیا کہ مشرک ہے. یہ تو وہی جنرل ضیاء والی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا آپ مسلمان ہو، کیا آپ پاکستان کی ترقی چاہتے ہو، کیا آپ دین چاہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹ مجھے پڑ گیا. یعنی یہ وہی ریفرینڈم والی بات ہے جو جنرل ضیاء کا تھا. ان حدیثوں کا تو انالیسس یہ ہے کہ جب تک کوئی مجھے اس کی لسٹ نہیں دیتا کہ حضرت ابو طالب فوت ہو گئے، ان کی 15 شاپنگ پلازے تھے، 10 ان کی جناب مارکیٹیں تھیں، وہاں پہ ان کے پاس 5 لگژری گاڑیاں تھیں، 10 ان کے مال تھے، تو وہ کس کو ملے؟ وہ مجھے ذرا دکھا دیں. اب آ جائیں دوسری قسم کی حدیثوں کے اوپر کہ آپ فوت ہونے لگے. جب آپ فوت ہونے لگے تو یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. اب یہ زیادہ تر روایت آ رہی ہے حضرت مسیب سے، اگر کسی اور سے ہے تو مجھے پتہ نہیں، میں کم علمی کا بار بار اعتراف کر رہا ہوں. حضرت مسیب تو مسلمان ہی بہت عرصے کے بعد جا کے ہوئے ہیں، تو کیا وہ وہاں پہ موجود تھے؟ تو اگر موجود نہیں تھے تو انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کس سے سنی میں نے. یہ حضرت مسیب کا نام لکھا ہوا ہے بخاری میں. جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تب حضرت مسیب ہے یا مسیب؟ اچھا یہ میں عربی کا یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی کا میں نام غلط لے دوں تو یہ میرا ذمہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے عربیوں کے جو نام تھے وہ ہمیں اسی طرح ہی آتے ہیں جیسے ہم ان کے نام لیتے ہیں. چلے گا پھر؟ نہیں دیکھیں تو نہیں چھوڑیں گے، دیکھیں وہ کیمرہ تو بے رحم ہے. دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نام جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں کہ میں تو مسیب کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر وہ ہے اپنا، تو اس کے حساب سے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ مسیب ہے. اب میں مسیب نہیں اس کو سمجھ رہا. لیکن دوسری بات میں یہ بتا دوں کہ مولوی عالم دین آپ کے جتنے بھی ہیں نا، وہ ممبروں کے اوپر حضرت صوبیہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، صویبہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سویبہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لونڈی کو جو حضرت ابو لہب رضی اللہ جو توبہ استغفر اللہ حضرت ابو لہب کی تھی، تو وہ تو نام سارے غلط لے رہے ہوتے ہیں. مطلب سلیم بھی کہہ رہے ہیں، سلیم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، سلیم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ تو ساری عربیوں کے ناموں میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے. اب حضرت مسیب کا میرا انالیسس یہ ہے جتنا میں نے پڑھا ہے. میں یہ آپ سے کوسچن کیا ہے کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو حضرت مسیب یا مسیب، یہ ہمیں کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، وہ جب شد ہے نا اس کے اوپر تو مسیب ہی بنتا ہے. جی تو جب ان کی وفات ہوئی حضرت ابو طالب کی تو اس وقت وہ مسلمان تھے یا نہیں؟ نہیں مسلمان نہیں تھے.
اس وقت کسی جگہ سے مجھے ان کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ مسلمان تھے. وہ تو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے ہیں. چلیں فتح مکہ سے پہلے بھی لگا دیں. کچھ جگہ پہ مجھے پڑھنے، کیونکہ اس پہ میں نے بہت پڑھا ہے، مجھے پڑھنے کو موقع ملا تو کچھ لوگوں کے مطابق وہ خیبر کے موقع پہ ہوئے تھے. اور چلے خیبر کا بھی لگا لیں تو وہ 6 ہجری میں ہوا، 7 ہجری میں ہو گئے ہوں گے، 8 ہجری میں ہو گئے ہوں گے. تو ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے ہیں نبوت کے 10ویں سال. وہ تو مکہ شریف میں تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت بھی نہیں کی جب وہ فوت ہو گئے. تو یہ اس وقت کہاں تھے؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں تھے. انہوں نے کسی سے سنا ہوگا، تو جس سے سنا اس کا نام کدھر؟ وہ تو نہیں بتایا انہوں نے. کیا کسی کافر پہ پھر سوال کھڑا ہوگا نا، کیا انہوں نے کسی کافر سے سنا تھا، مشرک سے سنا تھا، یا کسی مسلمان سے سنا؟ آپ اس حدیث کی حجت کے اوپر انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، میں اور اس کے اوپر ابھی تو میرے تو اس کے اوپر ڈھیروں اعتراض ہیں. نہیں اعتراض مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث غلط ہے؟ نہیں غلط نہیں میں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک ہے اس کا آپ اس کی سند، اوکے، اس کے بعد اس کا ایک متن. آپ کہہ رہے ہیں اس کی یہ سند تو کمزور متن ہے؟ کے نہیں، مجھے سند سے سند میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں. مجھے تو اس کے متن کے اوپر اعتراض ہے. اگر آپ اس کے متن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، آپ کو سند پہ بھی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں. تو جب آپ کو سند پہ بھی اعتراض نہیں ہے، متن تو جو لکھا ہوا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں، اس کے اوپر مجھے اعتراض. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن آئیں، نو ڈاؤٹ آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے دین کے، آپ آئیں اور آپ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ حدیثوں کے اوپر اعتراض کرنے لگ جائیں، اور آپ کی بات کو لوگ سنیں گے یا حضرت امام بخاری کی بات کو سنیں گے جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کو جو ہے نا وہ کرتے، حدیث کے اوپر ریسرچ کرتے نکال دی. تو میں تو اعتراض کر ہی نہیں رہا، میں تو لوگوں کے اعتراض بیان کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو اعتراض ہے. مجھے بتائیں ذرا کس کا اعتراض، اس حدیث کے اوپر کس کا اعتراض؟ میں بتاتا ہوں اس کے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ پاک مسلمانوں کے 3 طبقے ہمیشہ سے رہے ہیں. وہ آپ پڑھ لیں، وہ بڑے بڑے، وہ تو لسٹ ہے پوری کی پوری علماء دین کی. علماء دین کے 3 طبقے شروع سے رہے ہیں. نمبر 1 جو کہتے تھے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ جنتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں، محسن رسول. ان میں کچھ فیمس لوگوں کے نام بتا دیں. شیعہ مکتبہ فکر پورا، شیعہ مکتبہ فکر تو بے شک سن لینا. اس کے بعد شیعہ مکتبہ فکر پورے کا پورا. جی. اس کے بعد سنیوں کے 3 طبقے ہیں جن میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے بڑے عالم دین ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیں. 3 گروپ رہے ہیں ہمیشہ سے. سنیوں کے 3 گروپ رہے ہیں. شیعہ پورے کے پورے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس طرح کہہ دینا کہ شیعہ دیکھے تھے اس وقت 50 سے 60 کروڑ شیعہ ایگزسٹ کرتے ہیں. نہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، میں تو آپ سے بڑی سمپل بات پوچھ رہا ہوں. بے شک شیعہ تو ان کو یہ کہیں گے، شیعہ تو کہیں گے کہ یہ جو حدیث ہے یہ کیا کہیں گے پھر اس کو، اگر اس کو پھر صحیح نہیں کہیں گے، ہم نہیں مانتے. نہیں مانتے، وہ کہیں گے تو آپ نے گھڑی ہوئی ہیں. آپ بھی نہیں مانتے؟ نہیں. میں تو نہ ماننے والا ہوتا ہی کوئی نہیں ہوں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ حدیث لکھی ہے نا. جی. مجھے یہ بتا دے کہ مسیب نے اسلام قبول کب کیا؟ ٹھیک ہے، بعد میں کیا ہو. 1 منٹ. اس کے بعد میں پڑھوں گا نا بھائی، اس کو اردو کو تو میں پڑھوں گا نا. ٹھیک ہے، عربی مجھے نہ آئے، اردو کو تو میں پڑھوں گا. یہ اردو کی میری تو نہیں لکھی ہوئی، یہ بخاری کس کی لکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں. اچھا، اب آ جائیں کہ اس کے اوپر پہلا اعتراض تو مجھے یہ ہے کہ حضرت مسیب بیان کر رہے ہیں، اور وہ جب بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں بتا رہے میں نے کس سے سنا. اچھا، اب وہ تو مسلمان ہی نہیں کہہ رہے کہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھے. نہیں، بالکل نہیں کہہ رہے. وہ تو امام حجر اسقلانی نے ایک جگہ یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں، ہو سکتا ہے. اور جب وہاں پہ ہو سکتا ہے شک تو پڑ گیا نا. اب آ جائیں اس کے بعد کہ ہو سکتا ہے وہاں پہ موجود ہوں، تو وہ تو اس وقت خود مشرک تھے. یعنی وہ یہ تو بتائیں نا، اتنی بڑی بات آپ نے کرنی ہے. نہیں، مشرک تو وہاں پہ موجود تھے نا. اس حدیث کے اندر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے سردار ادھر موجود. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی بات آپ نے کرنی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے مشرک. جی. کسی کو مسلمان تو ڈکلیئر کر دیں تو مجھے اعتراض. جی بالکل. آپ نے مشرک ڈکلیئر کرنا ہے. مشرک ڈکلیئر کرنا ہے تو آپ کے پاس بڑی اتھینٹسٹی ہونی چاہیے بات کی. ان کے پاس یا بخاری کے پاس یا پھر ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس. نہیں مسلمان دیکھیں، ایگریڈ ود دیٹ کہ اگر مسلمانوں نے حضرت ابو طالب کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے، جس نے بھی ان کو کافر ڈکلیئر کرنا ہے، اس کے پاس بڑی اوتھینٹسٹی ہونی بڑی ان کے پاس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضرت مسیب والی بات ہے یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے؟ میری نظر میں نہیں ہے. تو پھر ایک چلیں یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر سوال اٹھے گا، اس کے متن کے اوپر.
میں سند کے اوپر نہیں بات کر رہا، میں متن کے اوپر کہہ رہا ہوں۔ متن کے اوپر سوال اٹھے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کافر بھی موجود تھے، نزا کا بھی تو میرا ایک اعتراض آیا نا اس کے اوپر۔ جی حضرت مسیب یہ بیان کر رہے ہیں، جب حضرت مسیب بیان کر رہے ہیں تو وہ تو اس وقت مشرک تھے، انہوں نے کس سے سنا؟ وہ خود وہاں پہ موجود تھے، نہیں موجود تھے، کس سے سنا ہے، کیسے سنا ہے، وہ یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر ایک میرا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر دو اس کے اوپر میرا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے جی نزا کا عالم تھا، نزا کا عالم تھا، تو مجھے اس میں کوئی بتا دے کہ نزا کے عالم میں بندے کی کیفیت کیا ہے؟ نیند میں بھی بندہ ہوتا ہے، غنودگی میں بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا، ہر قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ کون سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ تھا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہوش و حواس میں تھے؟ کون سے ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ تھا کہ وہ ہوش و حواس میں نہیں تھے؟ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرک آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا۔ ہم نہیں کر رہے، وہ بخاری شریف کر رہے ہیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جو ڈکلیئر کر رہا ہے وہ بتائے گا نا کہ اس وقت دیکھیں آپ کا ایگریمنٹ ہے، تو بندے کے جس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیا اس کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ہوش و حواس میں تھا۔ ٹھیک ہے، تیسرا اعتراض کیا آپ کا؟ تیسرا اعتراض، شب ابی طالب میں آپ ہیں، یہ تمام علماء کرام اکٹھے ہیں، اس پہ متفق ہیں، تمام علماء شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے متفق ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی آپ شب ابی طالب میں تھے اور وہاں پہ آپ کی صحت گر گئی، اور آپ کی کس جگہ پہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے؟ وہ کون سا مکان تھا جس میں جا کے یہ اکٹھے ہوئے تھے؟ کیونکہ اتنا بڑا مدعا آپ نے کھڑا کر دیا کہ ابو طالب کو ہم نے مشرک ڈکلیئر کرنا ہے۔ جب آپ نے مشرک ڈکلیئر کرنا ہے تو یہ مقدمہ بہت بڑا، یہ ثابت آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات تمام صحابہ سے زیادہ ہیں، تمام صحابہ سے زیادہ ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابو طالب جس کو آپ نے مشرک ڈکلیئر کرنا ہے اس کی خدمات تمام صحابہ کرام سے زیادہ ہیں۔ تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنا ڈکلیئر کر دیں کہ نہیں وہ مشرک ہی، ساڈا تو خیال ہے کہ مشرک ہی ڈکلیئر ہوئے سن، فوت ہوئے سن۔ یہ بھی آپ کو ثابت کرنا ہے کہ وہ کون سی جگہ پہ تھے۔ ہاں جی، اس کے بعد آپ آ جائیں، آگے آ جائیں۔ اگر کسی کو پتہ چلے تو مجھے بتا دے کہ نزا کا عالم ہے، وہیں پہ وہ فوت ہو گئے ہیں، بیٹھے بیٹھے وہ فوت ہو گئے، 5 منٹ لگے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق ان کو ٹوٹل 5 منٹ لگے ہیں، 4 بیٹے جوان ہیں، چاروں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ تو میرا تو سوال ہوگا، نہیں اس میں تو کچھ لوگوں کو مینشن کیا نا کہ کچھ مکے کے سردار بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تیرا باپ مر رہا ہے جی، ارد گرد کے سارے سردار اکٹھے ہو کے آئے ہیں کہ یار نزا کا عالم ہے، اسی میں تو فوت ہو گیا تو ہے، پھر حدیث کے مطابق وہ وہیں پہ فوت ہو گیا ہے، ہو گئے ہیں۔ تو میرا بیٹا، میں مر رہا ہوں تو میرا بیٹا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، یعنی پاسبل ہے؟ کدھر تھے وہ چاروں کے چاروں؟ نہیں، ان کے بارے میں مینشن نہیں ہے نا کہ وہ وہاں پہ تھے بھی۔ تو کیوں نہیں مینشن بھائی؟ آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے، آپ نے اتنا بڑا کام کرنا ہے کہ آپ نے تک تکا کے ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ میں بھیجنا ہے، اوکھے سوکھے ہو کے۔ اچھا، جب آپ نے بھیجنا ہے تو پھر ثبوت کس نے دینا ہے؟ بھائی 4 بیٹے تھے، آپ کہتے ہیں فلاں کافر موجود تھا، فلاں ابو جہل موجود تھا، عبداللہ موجود تھا، فلاں موجود تھا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، ابو فوت ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ مجھے بتا دے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین میں سے آپ ان کا درجہ سمجھتے ہیں، بے شک۔ انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ علی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوتے تھے جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ۔ جی، علی کدھر تھے؟ کیا لینے گئے ہوئے تھے؟ مکے کے سرداروں نے سنا ابو طالب مر رہے ہیں، چلو یار چل کے ان کا پتہ لے کے آتے ہیں۔ علی، جعفر، طالب، عقیل، 4 بیٹے جوان ہیں، چاروں میں سے ایک بھی موجودگی نہیں بتائی گئی، اس میں حدیث میں کوئی موجودگی نہیں بتائی جا رہی۔ کمرے میں تھے، باہر سین میں تھے، کہاں پہ تھے، زیر علاج تھے، نہیں تھے؟ اس میں تو سمپل، بڑا ہی سمپل کر دیا ہے کہ جناب وہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ڈھک سے ان کی جان نکل گئی، اللہ اللہ خیر سال، تو ڈکلیئر ہو گیا جناب۔ اس کے بعد آ جائیں ان کے اوپر میرے یہ 3 اعتراض۔ ہاں جی، 3 نہیں، ابھی میرے اور بھی اعتراض۔ اچھا، اس پہ اور ہاں جی۔ اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ اسپیسیفکلی آپ نے کہہ دیا کہ سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوگی کہ مشرکوں کے لیے آپ دعا نہ کریں۔ بالکل، آپ کو منع کر دیا گیا۔ جی، ٹھیک ہے، منع یہی کہا جا رہا ہے اس کے اندر، منع کر دیا۔ ویسے 2 صورتوں میں کہا ہے نا کہ 2 صورتوں میں اس طرح کی بات آئی ہے، ایک تو اس حدیث میں ہے، کسی اور حدیث میں بھی ہے، بہت ساری حدیثوں میں، وہ ساری آپ نمبر لکھے ہوئے آپ یہ لگا دینا۔ بالکل ٹھیک۔
اب منع کر دیا گیا تو اس کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگلی ساری حدیثوں میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، آخرت میں بھی دعا کروں گا۔ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ اگر منع کر دے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اور وہ مشرک کے لیے دعا کریں گے؟ وہ حدیث ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ ساری حدیثوں میں ہے نا، یہ آپ کے سامنے ہے ساری کی وہ لسٹ ہے پوری کی پوری، کہ آپ نے اس حدیث میں بھی کہا میں دعا کروں گا، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، یہ لسٹ ہے پوری کی، یہ تو میں نے آپ کو جو پکڑائی ہے اس میں ساری حدیثیں ہیں، یہ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے جگہ جگہ کہا کہ میں نے دعا کی، ان کا عذاب کم ہو گیا، ان کے جوتے عذاب کے رہ گئے، دوزخ کے اگلے اوپر والے درجے میں آ گئے، دوزخ کے چھوٹے حصے میں آ گئے، دوزخ کے بڑے حصے میں آ گئے، پاؤں دوزخ میں رہ گئے۔ پہلے تو یہ جو پاؤں دوزخ میں رہ گئے اور بھیجا ان کا جل رہا ہے، اور یہ اس کا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ لوگوں نے جا کے دوزخ دیکھی ہوئی ہے؟ نہیں، نبی بتا کس سے دیکھیں تو پھر نبی کو پتا ہوگا کہ وہ اس کا دو چیزیں کس طرح کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کم گہری آگ میں ہے جو ٹخنوں تک آتی ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اگر میں نہ ہوتا۔ جی دوسری حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کنٹروورسی، آپ دیکھیں دوسری حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے دعا نہیں کرنی، تو پھر منع کر دیا گیا تو دعا کیسے کی آپ نے؟ شفاعت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں، جب منع اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں منع کر دیا گیا، اس کے بعد ایک حدیث کے ترجمے میں یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اچھا، اسی حدیث میں آگے جا کے مجھے اس کے اوپر اور اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ عبد المطلب کا دین کون سا تھا؟ ذرا وہ بھی ڈکلیئر کریں۔ کیا تھے وہ؟ دین ابراہیمی پہ تھے؟ تو دین ابراہیمی پہ تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں حضرت عبد المطلب، میں تو ان کو بھی حضرت عبد المطلب کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو اپنے والد محترم عبد المطلب کے دین پہ ہوں، تو کیا عبد المطلب کافر تھے؟ یہ ثابت کر دیں۔ یہ کس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ مثلا ابو طالب کو دوزخی ڈکلیئر کرنے کے لیے توبہ استغفر اللہ، اچھا اس کے بعد آ جائیں دوزخ اور جنت کے فیصلے؟ ممکن ہے قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے، ہاں جی، تو آپ تو کہہ رہے ہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے جس سے ان کا بھیجا کھولتا رہے۔ ہاں جی، بھیجا کھولتا رہے۔ اب کتنی سخت سزا کی وعید سنائی جا رہی، کس بندے کو سنائی جا رہی ہے؟ پھر آپ کو ثبوت تو دینا پڑے گا نا کہ اس نے کیا کیا تھا، کون سا ایسا کام اس نے کیا تھا جس کے بدلے میں یہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پینٹ کر رہے ہو کہ سلطانہ ڈاکو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن اللہ نہیں معاف کر سکتا، یعنی اللہ اکبر آپ کہتے ہو 5 ٹائم۔ اس طرح کے بندے کو کہ حضرت ابو طالب نے تو اپنے ساری صحت، زندگی، پیسہ، میں اس پہ بھی آتا ہوں، میں پہلے حدیثوں کا یہ پوسٹ مارٹم کر لوں۔ ہم چونکہ دماغ استعمال نہیں کرتے، آپ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اب آ جائے کہ آپ نے کہہ دیا جناب جی انہی حدیثوں میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے کہا میں تو عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ جی، عبد المطلب کا کیا دین تھا؟ عبد المطلب تو دین ابراہیمی کے پیروکار تھے۔ حضرت عبد المطلب تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبد المطلب تو کافر تو وہ ہوئے جنہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اڈا لگا لیا، اور اڈا لگا کہ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں ماننا، جیسے ابو لہب تھا، جیسے ابو جہل تھا، جیسے باقی لوگ تھے جو لڑتے تھے۔ بھئی ابو طالب بیچارے کا دکھاؤ کہ کس جگہ اس نے اڈا لگایا ہے، وہ جگہ تو دکھاؤ نا۔ یہ اچھا سوری، آپ کی ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس حدیث کے بارے میں، ایک اور حدیث ہے، آپ میں بھی اس طرف آئیں لیکن پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا ابو طالب فوت ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ اسے دباؤ۔ حضرت علی نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلا شبہ وہ مشرک فوت ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جاؤ اسے دباؤ۔ جب میں نے انہیں دبا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آیا، آپ نے مجھ سے فرمایا غسل کرو، یعنی یہ ذرا اس پہ بھی نوٹ کر، ذرا اس پہ بھی وفات ہوئی، نہیں اس پہ بھی ذرا دماغ اپنا استعمال کریں جی، کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے، کہا ابو طالب فوت ہو گئے، جی ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی پڑھا نا آپ نے، تو ابو طالب تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فوت ہو رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو لکھا ہوا ہے نا کہ نزاع کے عالم میں تھے، بس وہ نزاع کے عالم میں آگے پڑھ لینا اس کو، حدیث کو، اس میں فوت ہو گئے، کہا کہ اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ کیا؟ تو یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ دماغ ہی کبھی مسلمانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرنا، ہم نے تقلید کرنی ہے، کسی نے کہہ دیا ہم نے کان نہیں دیکھنا، آپ کے کان کسی نے اتار لیے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بتا رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو طالب فوت ہو گئے ہیں. جی ادھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 3 قسم کی حدیثیں میں کہہ رہا ہوں نا. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فوت ہو گئے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ علی جا کے بتا رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کا اچھا اس کے بعد آ جائیں. یہ سارے میرے اعتراض ہیں ان حدیثوں کے اوپر. اس کے بعد اللہ نے منع کر دیا. تو یہ ساری جو شفاعت والی آپ کی حدیثیں یہ کدھر گئی؟ کیونکہ اگر اللہ نے منع کر دیا ہوتا تو پھر اس کے بعد آپ شفاعت کی دعا کیسے کر سکتے؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ منع کر دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم تو بہت ساری باتوں میں دیکھیں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی رسول بھی کرتا ہے؟ چلیں اس کے بعد اب آ جائیں کہ یہ تو حدیثوں کا میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، یہ پوری کی پوری ان کے. اب ایک حدیث کے میں آگے جا کے پتہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ میں جو علماء کرام ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اگر وہ نکال ہی لیں تو میرا خیال بہتر ہے. جی آپ نے فرمایا کہ ابو طالب بھی مشرک فوت ہوئے جس طرح میری ماں مشرک فوت ہوئی تھی. نہیں یہ کہاں پہ؟ توبہ نو یہ مجھے نکال لیتے ہیں، کوئی بات. ہاں جی تو ذرا یہ دیکھیں کہ یہ 4675 حدیث کا نمبر ہے، یہ بھی بخاری کی ہے 4675. ہاں جی. اور مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے. وہی معاملہ ہے کہ آپ کی وفات کا وقت آیا اور پاس بیٹھے ہوتے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، آپ نے نہیں پڑھا. ذرا آگے دیکھیں. آگے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کے غیر مسلم مرنے کا بہت زیادہ افسوس تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ آپ کا کام صرف دعوت تبلیغ ہے، لیکن ہدایت کے راستے پر چلانا ہمارا کام ہے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم اپنا کام کریں گے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے بھی استغفار کی اجازت طلب کی. توبہ استغفر اللہ، ذرا یہ نوٹ کر لیں. آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، لیکن آپ کو اس سے منع کر دیا گیا. یہ حدیث نمبر کیا؟ یہ 4675 کا ہو رہا ہے، اس کی تشریح ہو رہی ہے. فوائد و مسائل اس کو یہ کہتے ہیں، یہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے لیے استغفار کرنے کی اجازت طلب کی اللہ تعالیٰ سے. نہیں یہ حدیث ہے یا اس کی تشریح ہے؟ اس کی تشریح ہے. یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ جو اس کے یہ آپ پڑھ لیں کہ جنہوں نے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی شرح، تو حدیث کیا ہے؟ حافظ عبد الستار احمد، وہی حدیث جو آپ کی فوتگی کا وقت ہے، نزاع کا عالم تھا اور لوگ جمع ہوئے اور آپ نے کہا، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیں، آپ نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. اب اس کی تشریح ہو رہی ہے. آگے تشریح ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے استغفار کی اجازت طلب کی، لیکن آپ کو اس سے منع کر دیا گیا، جیسا کہ حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے. بہرحال مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں. یہ شیخ الحدیث جو کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف اسی بخاری میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شفاعت کی انہوں نے درخواست کی، انہوں نے ان کے لیے مغفرت طلب کی، انہوں نے ان کے لیے شفاعت کی. اب یہاں پہ آ جائیں کہ والدہ ماجدہ، یہ پیج نمبر ہے بخاری کا ہے. یہ اگر ان کو واقعی لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے غلط ہے، 314 ہے پیج، تو اس کو یہ آپ لگا بھی دینا، اس کو نکالنا چاہیے. اب مجھے ذرا یہ 314 پیج نمبر ہے اس کا. ہاں جی ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ جلد نمبر بھی دیکھ لیں. یہ جلد نمبر 1 ہے جی، وہ نہیں 7 ہے، یہ جلد نمبر 7 ہے. ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دوزخی تھیں. اچھا اب آ جائیں کہ وہ مشرکہ تھیں. کس طرح مشرکہ تھیں؟ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہیں رد کر دیا؟ ان کی زندگی میں تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. ابھی آپ پہ نبوت نازل ہی نہیں ہوئی، ابھی تو آپ 5 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں آپ ٹوٹل. تو وہ ابوا کے مقام پہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. تو جس خاتون کے پیٹ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، آخری رسول نے، جو اول تا آخر پاک، اور مطلب میں ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری کیا اوقات ہے. آپ اسی بخاری میں یہ لکھ رہے ہو کہ جناب آپ نے اجازت طلب کی، جس طرح آپ نے اپنی ماں کے لیے اجازت طلب کی.
تو اگر یہ غلط ہے تو بخاری آپ نے چھاپی ہے، میں نے تو نہیں چھاپی، یہ کسی غیر مسلم نے چھاپی ہے کہ جس نے بیچ میں ڈال دیا ہے، چلو کسی شیعہ نے چھاپی ہے. تو یار کوئی یہ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو مکتبہ ان کا وہ انہوں نے اس کو شیخ الحدیث مفتی حافظ عبد الستار صاحب، اور یہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تشریح کرتے ہیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بخاری وہی ہے جو عام مسلمانوں میں رہ جائے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ مشرکہ تھی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہو گئیں، کس طرح ان کو پتہ چلا کہ آپ ان کے لیے دعا سے منع کر دیا؟ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ہمارے دماغ کا حال، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. اب آ جائے عبد المطلب پہ. عبد المطلب کا کیسے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو نبی کو آخری نبی نہیں مانا؟ وہ تو پہلے ہی چلے گئے، رخصت ہو گئے، ابھی تو آپ کی عمر 8 سال کی ہے، اور وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ مشرک تھے؟ بہرحال یہ آپ کے اعتراض تھے ان چیزوں کے؟ میرے اعتراض نہیں، میں تو ان کے جواب، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ کوئی مجھے ان کے جواب دے دے کہ یہ معاملہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ کتنی بڑی غلطی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد آ جائے جنت دوزخ. جنت دوزخ کے فیصلے کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا کراچی، ریل گاڑی سے سفر کر رہا تھا، ایک یہ جو جماعت ہوتی ہیں نا، جماعتیں ہوتی ہیں یہ جو سفر کرتی ہیں، جی تبلیغی جماعتیں، وہ میرے ساتھ ہم نے اکٹھے نماز پڑھی، بہت پرانی بات ہے. انہوں نے کہا جی حضرت ابو طالب جنتی تھے یا دوزخی تھے؟ میں نے انہیں پوچھا کہ جنت آپ نے دینی یا میں نے دینی؟ اب آ جائے ذرا کہ یہ جنت دوزخ کے فیصلے کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جس کی جنت ہے اس کا پورا خانوادہ جنت کا مالک ہے، یعنی نواسہ رسول جنت کے جوانوں کے سردار، ان کی بیٹی جنت کی خواتین کی سردار، ان کا بیٹا جنت کے مردوں کا سردار، یعنی جنت ساری ان کے گھر کی ہے، اور ہم بیچ میں ٹانگ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے جنت تک ابو طالب کو نہیں پہنچنے دینا. یہ کیا بات ہے؟ اس کا لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. اس کے بعد اب آ جائیں، یہ تو میں نے کریٹیکل انالیسس کر دیا ہے حدیثوں کا. اب ذرا آ جائیں کہ جب اصلی بات ہوتی ہے تو اس میں کتنا وزن ہوتا ہے، اور جب بے بنیاد بات ہوتی تو اس میں یہ ہے ترمذی، یہ سیاستہ میں شامل ہے. اس کی 3232 نکالیں، حدیث نمبر 3232 اس کی نکالیں اور اس کو بھی کاپی پیسٹ کریں. اب ترمذی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی مجلس، وہی سب لوگ، وہی نزاع کا عالم، وہی سب کچھ. جی یہ 3232 ہم نے نکال لی ہے. ہاں جی. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے اور یہ ضعیف حدیث ہے. چلیں آپ اس کو ضعیف کہہ لیں. دیکھیں ضعیف، میں ضعیف نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں ضعیف کہنے والا؟ یہاں پہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیث. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کسی کا انالیسس ہی ہے نا. جی امام ترمذی کا تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو صحیح حسن کہا ہے، انہوں نے تو حسن کہا ہے ان کو. اس کا مطلب ہے امام ترمذی اگر ضعیف سمجھتے وہ نہ لکھتے نا، انہوں نے تو لکھ دی. یہ تو کریٹیکل انالیسس کیا نا آج کے لوگوں نے، علماء کرام نے، اور انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں کا بھی کریٹیکل انالیسس کر لو، کیونکہ اتنی بڑی پرسنالٹی کو آپ مشرک ڈکلیئر کر رہے ہو، اتنی بڑی پرسنالٹی کو آپ مشرک ڈکلیئر کر رہے ہو، تو اس لیے ان حدیثوں کا کریٹیکل انالیسس کر لو. اب آ جائیں حدیثوں سے آگے ذرا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ترمذی شریف کی جو حدیث ہے یہ بھی ساتھ لگا دیں. میں اس حدیث کو صحیح سمجھتا ہوں. میں یہ بتاؤں کہ ان لوگوں نے مایا باپ کو تاریخ کے حوالے سے، بیسیکلی تو یہ بھی ساری تاریخ ہے نا، یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان حدیثوں کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے بیان کی ہیں. یہ آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوائی ہیں کہیں پہ کسی کو بلا کے. ایک بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں گیا تھا، میں نے وہاں پہ بیٹھا تھا، انہوں نے ایسے وضو کیا، انہوں نے ایسے کھانا کھایا، انہوں نے ایسے یہ بات کی، انہوں نے ایسے نماز پڑھی، انہوں نے ایسے. وہ بندہ آ کے کہتا ہے. اب جب نماز کی تو تصدیق ہوگی نا، کہ جب ہزاروں صحابہ نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے ہوئے تو تصدیق ہوگی. لیکن ایک بات وہ کر رہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے وہاں پہ کافر تھے. بیان کس نے کیا؟ مسیب نے. ان کے بارے میں میں نے اعتراض سارے اٹھا دیے ہیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے مشرک ڈکلیئر کرنا ہے. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمت للعالمین. کیا یہ رحمت ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کے سگے چچا جنہوں نے پوری زندگی آپ کے اوپر لگا دی،
ان کو آپ مشرک ڈکلیئر کر رہے ہیں، بلکہ دوزخی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. مشرک نہیں ڈکلیئر کر رہے بلکہ آپ ان کو دوزخی بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ رحمت ہو رہی ہے ان کے اوپر. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے. ان کے وہ چچا جن کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار رہا ساری زندگی، جس کا پریکٹیکل انہوں نے اظہار کیا. ابھی تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا کیا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ مشرک ڈکلیئر کر دیں. میری نظر میں یہی حدیث صحیح ہے. کفار نے یہ مشورہ کیا کہ جب ہم ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم نے ان کو تنگ کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، کیونکہ عربوں میں بہت ساری خامیاں تھیں لیکن ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. وہ وعدے کے بہت پکے تھے، جو وعدہ وہ کر لیتے تھے اس کو نبھاتے تھے خواہ ان کی جان چلی جائے، اور اکثر ایسا ہوا ہے. اس کے بعد وہ مہمان نواز بہت تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، غلط بیانی نہیں کرتے تھے. ایون کہ ابو جہل سے جب پوچھا گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ جھوٹے ہیں، انہوں نے کہا نہیں سچے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جب انہوں نے ان کے خاندان نے لوگوں کو حاجیوں کو پانی پلایا ہم نے بھی پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا ہم نے بھی کھلایا، جب انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی، جب انہوں نے ثقافت کی ہم نے بھی کی. لیکن اب تو ان کے درمیان ایک نبی آ گیا ہے، ہم مقابلہ کیسے کریں؟ تو معاملہ حسد کا ہے. تو ابو جہل نے تو ایسے موقع پہ بھی جھوٹ نہیں بولا. تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتے تھے؟ تو اچھا، حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ حدیث مجھے بالکل صحیح لگتی ہے. انہوں نے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا یہ جو کر رہا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اللہ کو پیارے ہو سکتے ہیں، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو کہہ دیں کہ بعد آ جائیں. انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ دادا جان اگر یہ ایسی چچا جان اگر یہ ایسی بات مان لیں تو عرب و عجم کے اوپر ان کی حکمرانی قائم ہو سکتی ہے اس کلمے کی وجہ سے. انہوں نے پتہ نہیں کیا گھڑ کے اس کو بنا دیا ہے کہ جناب یہ وہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو جناب آگے آ جائیں. ایک آپ کی کتاب ہے، یہ ساری کتابیں میں عالم دین، میں چونکہ خود تو عالم دین نہیں ہوں، میں یہ ساری عالم دین کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. یہ ماں کا حوالہ بھی میں نے بخاری میں سے آپ کو دے دیا ہے کہ ماں ان کی کون سی مشرکہ، ان کی ماں سے بڑی پاک باز عورت کون ہو سکتی ہے بھائی؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کو پاک باز عورت ہو سکتی ہے؟ مجھے ذرا یہ کو بتا دیں. آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے منع کر دیا، اور آپ کی بخاری میں موجود ہے. آپ بھائی غلط ہے تو نکال لو اس کو، یہ صفحہ ضرور ساتھ لگا دینا اس میں. اب آ جائیں اس کے بعد کہ یہ تو ہوگی حدیثوں کی میں نے پوسٹ مارٹم کر دیا جن کی بنیاد پہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے پوچھا کہ یہ تاریخی ریکارڈ کیسے ہے. دیکھیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جاتے تھے، سن کے آتے تھے، آ کے بیان کرتے تھے. اس لیے آپ کے اوپر تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد آگے آ جائیں کہ آپ ایسے کریں کہ 4 بندوں کو بلائیں، ان کو ایک بات سنائیں، ان کو کہیں باہر جا کے بات سنائیں. وہ ہر بندے کا ذہنی لیول الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی گفتار الگ ہوتی ہے، ہر بندے کا سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے. وہ ایک جیسی بات باہر جا کے نہیں کریں گے، ان میں فرق آئے گا، اور وہ جو تھوڑا تھوڑا فرق ہے نا وہ آگے جا کے بہت بڑا فرق بن جائے گا. حدیثیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کی جاتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ کنٹیکسٹ کیا بات کیا ہو رہی تھی. دیکھیں نا کہیں پہ حضرت علی جا کے بتا رہے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو طالب فوت ہو گئے، اور کہیں پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود ہے، وہ کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ فوت ہو گئے. کتنا بڑا ڈیفرنس آپ کو یہ ان میں نظر آ رہا ہے. ان کو ساری کا اگر آپ یہ نکالیں گے نا، اس کا جو متن ہے سب کا متن نکال کے آپ کو ان میں کنٹروورسی بہت ساری خود بخود نظر آ جائے گی. اس کے بعد آ جائیں کہ مسئلہ کیا تھا. قبیلہ پہلے سن لیں کہ قبیلے کی کیا اہمیت تھی. وہاں پہ جو قبیلہ ہوتا تھا، قبیلے کی اہمیت جان سے زیادہ ہوتی تھی. جب کسی کو قبیلہ قبول نہیں نہ کرتا تھا تو وہ بالکل ایک راستے میں پڑا ہوا پتھر ہے. آپ اس کو کوئی مرضی اٹھا کے پھینک دے، اس کو کوئی مار دے، اس کو قتل کر دے، اس کو کوئی غلام بنا لے، اس کو کوئی جو مرضی بنا لے، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حضرت ابو طالب اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے تھے، وہ میں بتانے لگا ہوں آپ کو. آپ مکے کے سردار ہیں، آپ قبیلہ بنی ہاشم کے سردار ہیں. بنی ہاشم میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی ایج کو پہنچے. پہلے بھی آپ ان کا کردار دیکھ لیں. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی کا معاملہ ہوا تو ان کے چچا نے جب بات کی کہ میری بھتیجی تو مالدار بہت ہے، تو حضرت ابو طالب تھے جنہوں نے کہا کہ مال خالی جائیداد نہیں ہوتی، آپ میرے بیٹے کی یعنی میرے بھتیجے کی صورت اور سیرت پہ نظر ڈالیں. کیا آپ کو پورے عرب میں کوئی اتنی بلند سیرت والا بندہ نظر آتا ہے؟ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ بھتیجے کے ساتھ چچا کی کتنی قربت ہے، اور کتنا وہ ان کو پاک باز سمجھتے ہیں، کتنا وہ ان کو سچا سمجھتے ہیں. شادی ہوگی، نبوت کا اعلان کر دیا.
नबूवत का ऐलान कर दिया, तो आपकी तमाम किताबों में मुतफिका तौर पे लिखा हुआ है कि हज़रत अली फ़ौरन ईमान ले आए, जी। तमाम किताबों में। बच्चों में सबसे पहले चले बच्चे ईमान ले आए, 8-10 साल की उनकी उम्र थी। जी। 8-10 साल का बच्चा अपने सरदार की मर्जी के बगैर और अपने बाप की मर्जी के बगैर दीन कबूल कर सकता है? उस वक़्त तो इसी तरह था ना कि उनकी कुर्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। तो वो उस कुर्बत की बिना पे मतलब वो उन्होंने कर लिया। अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मर्जी के बगैर कर लिया। यही है ना, कह सकते हैं, कहने वाले तो फिर यही कहते होंगे ना। कोई एक इख्तिलाफ, अगर वो उनको दोज़खी कहते हैं तो फिर यही कहते हैं। कोई एक इख्तिलाफ दिखा दे हज़रत अबू तालिब का पूरी ज़िंदगी अपने बेटे से। हाँ, नहीं तो फिर ये क्या है? यानी क्या ये टोपी ड्रामा है कि हम ये कह रहे हैं कि हज़रत अबू तालिब तो मुशरिक थे, हज़रत अली ईमान लिया, दोनों बातें मुतफिका हैं। ये शिया की किताबों से कि मैं हवाले नहीं दे रहा, ये तो सारी सुन्नियों की किताबें हैं। हम कहते हैं कि वो मुशरिक थे, अली ईमान ले आए, अली को उन्होंने कुछ नहीं बोला, 8-10 साल की उम्र थी। चले उसके बाद आगे आ जाए। आपकी बहुत सारी किताबों में हवाला है कि जब आपको कहा गया कि अपने जो कराबतदार हैं इनको दावत दो, तो हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में दावत हुई। ये तारुल क़ादरी ने किताब लिखी माने अबी तालिब, उसमें पूरे का पूरा वाक़या उन्होंने कोई तकरीबन 50 के करीब मसाले चीज़ें बताई हैं जिनसे साबित होता है उनका ईमान। उनमें एक ये भी है कि उनके घर में इंतज़ाम किया गया, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसका खाना दे कौन रहा था? क्या हज़रत अली कमाते थे कुछ 8-10 साल की उम्र में? कौन खाना दे रहा है? वहाँ पे झगड़े हुए हैं। आप तारीख़ की किताबें उठा के देखें, वहाँ पे झगड़े हुए हैं। अबू लहब ने बड़ी उनको लहदे की है कि ये जो बच्चा है इसको आप मना करें, ये पूरे अरब में हमें दुश्मन बना देगा, पूरे अरब को हमारा, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो हज़रत अबू तालिब चट्टान की तरह आगे खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मेरा भतीजा कहता है इसको करने दो। वो ईमान नहीं मान रहे। अगर वो ईमान नहीं मान रहे तो तौबा नऊज़ बिल्लाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि वो झूठा मान रहे हैं रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नऊज़ बिल्लाह, झूठा मान रहे हैं ना। अगर वो ईमान नहीं ला रहे तो वो एक तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा नऊज़ बिल्लाह, एक झूठे शख्स की वो मसलसल हमायत करते जा रहे हैं। क्या आप अरबों से ऐसी तवक्को रखते हैं, अरब के एक बड़े सरदार से जिसकी बात में इतना वज़न था कि अरबो अजम में उनसे बड़ा सरदार को उस ज़माने में था ही कोई नहीं। तो क्या आप ये अंदाज़ा करते हैं कि वो ये भी समझ रहे थे कि मेरा भतीजा इसमें गलत बयानी कर रहा है, और साथ ये भी कह रहे थे कि रहना मैं दे पीछे ही। वो तो अपने भतीजे को ज़ेर ज़बर की गलती भी नहीं मानते थे। मैं आगे जाके आपको अभी बताऊंगा कि वो क्या मानते थे अपने भतीजे को। तो वो कबीले के सरदार की, कबीले का पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। वो कबीले के सरदार हैं और कबीले में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हिकमत और नबूवत का जोड़, ये आप समझें, ये हिकमत और नबूवत का जोड़ है जो चाचे भतीजे के दरमियान लगा हुआ है। चचा ऐलान ना करके कबीले की सरदारी से नहीं हट रहा, वरना जिस दिन वो अनाउंसमेंट कर देता उसी दिन अबू लहब बन जाता कबीले का सरदार, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो कबीले में अभी उन्होंने दीन कबूल नहीं किया जी। तो अगर अबू तालिब ऐलान कर देते तो अबू तालिब तो सरदारी से फ़ौरन हट जाते, उनके बाद अबू लहब ही बने ना। वो पूरे कबीले को लेके उनके पीछे खड़े हैं, और ये हिकमत और नबूवत का गठजोड़ है। हिकमत अता की थी अल्लाह ताला ने अबू तालिब को, और नबूवत अता की थी उनके प्यारे भतीजे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। दोनों इस गठजोड़ को लेके चल रहे हैं। पूरी ज़िंदगी में एक इख्तलाफ दिखा दें, ये जितने उनको मुशरिक डिक्लेयर करते हैं ना, उनकी पूरी ज़िंदगी में एक इख्तलाफ चचे भतीजे के दरमियान दिखा दें। ये कबीले का स्ट्रक्चर था, ये कबीले की मजबूरी थी, ये अबू तालिब का ज़हन था कि वो किस लेवल के आदमी थे कि वो बूढ़े हैं, वो देख रहे हैं कि भाई अगर मैं पीछे से हट गया तो ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा, जो हुआ बाद में जी। लेकिन उन्होंने कहा अभी तो जमा ही नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो उन्होंने बात शुरू की है। उनके घर में दावत हुई, उसके ऊपर झगड़े हुए, और अबू लहब का और अबू तालिब का झगड़ा उस दिन से शुरू हुआ, और अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत तक जारी रहा। अबू लहब बार बार उनको कहते थे कि अच्छा, अब उसके बाद आ जाए उनकी जो मैं उसमें यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि जो जानने वाले लोग हैं वो उनको मोहसिन रसूल कहते हैं। मोहसिन रसूल पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी उसके ऊपर।
آپ نے پوری زندگی، اس کے بعد آپ نے تجارت چھوڑ دی. میں کچھ واقعہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. ایک تاجر ملا، اس نے کہا ابو طالب آپ نے تجارت چھوڑ دی. آپ نے فرمایا یار مجھے کھٹکا لگا رہتا ہے ان سے، کافروں سے، کہ یہ کسی وقت بھی میرے بھتیجے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو میں تجارت چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں اپنے بھتیجے کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد شب ابی طالب میں معاشی مقاطع کیا، یعنی بائیکاٹ کیا وہاں پہ قریش نے جی آپ کے ساتھ. تو کیا ابو طالب چھوڑ گئے ان کو؟ ابو طالب تو اینڈ تک ان کے ساتھ رہے. ابو طالب ہنڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے. ابو طالب اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے اس بیڈ کے اوپر، جس کے بیڈ جو بھی اس وقت ہوتی تھی، چار پہیے جو بھی، جس کے اوپر پہلی اپنا رات کے پہلے پیر میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، وہ ان کو اٹھا کے بھیج دیتے تھے. اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میں اس لیے کہ یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو میرے بیٹوں کو پہنچے، میرے بھتیجے کو نہ پہنچے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا ان کو. اس کے بعد 10 سال کا عرصہ آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے. اس 10 سالوں میں مجھے بتایا کہ قریش نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے ہٹانے کے لیے ابو طالب کو. کوئی ایک بتا دیں. کہا ابو طالب کچھ چاہیے آپ بتا دو یار، خدا کے لیے اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاؤ، یا اس کو روکو یا اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جاؤ. کیا ابو طالب نے ایک دن بھی بلا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو؟ پورے عرب کو ہمارے خلاف کر کے رکھ دیا ہے. جو ابو لہب بھنگے دھول کہتا تھا، روز کہتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے وہ جو چڑھاوے چڑھتے ہمارے اوپر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پیر بھی تھا. ہمیں جو چڑھاوے چڑھتے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، مالی فوائد ختم ہو جائیں گے، یہ پورا عرب جو ہمیں دیتا ہے یہ تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گے. کوئی ایک جگہ ابو طالب کا بھی دکھا دیں. اس کے بعد رحیق المختوم میں کچھ واقعات ہیں. رحیق المختوم کس نے لکھی ہے؟ ایک ایسے خانوادے کے بندے نے، عبد الرحمن صاحب نے لکھی ہے، جو اہل حدیث کا نامور خانوادہ ہے. اہل حدیث کا، وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی. وہ کہتے ہیں کہ علی نماز پڑھ رہے تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ابو طالب آ گئے تو بہت خوش ہوئے. پڑھ لیں، وہ بھی لگا دینا، وہ میں پیج آپ کو نکال دوں گا. اب کیا وہ یہ دیکھ کے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میں منافق ہوں؟ یعنی ان کو آپ منافق کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دیکھ کے خوش. اور انہوں نے کہا، رحیق المختوم کا میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ علی اسی طرح نماز پڑھتے رہنا. اچھا، یہ ذرا آپ باتیں سنیں اور یہ باتیں سنیں کہ کن کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرا تو ویسے یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ ابو طالب کی شان اقدس میں اتنی بھی گستاخی کریں، توبہ استغفر اللہ، کہ ان کے بارے میں ہم ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ میرے جیسا پجا ٹوٹا بندہ تو مسلمان ہے، لیکن ابو طالب جنہوں نے پوری زندگی دے دی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اور وہ مسلمان نہیں ہیں. اب ان کا وہ واقعہ پڑھیں. اس کے بعد مجھے یہ بتا دیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو اگر ان کے والد محترم مشرک تھے تو کیا کبھی انہوں نے کبھی نہیں ان کو کہا ہوگا اپنے بیٹے کو، بیٹا آپ کی مرضی کے اسکول میں نہ جائے تو پھر بھی آپ کی 10 لڑائیاں ہوتی ہیں؟ تو یہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے بھائی. میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں. اب یہ بھی بتا دیا. اب میری بات سنیں کہ میں اس کا رزلٹ کیا نکالتا ہوں. رزلٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ابو طالب اپنی وہ سردار تھے بنو ہاشم کے، جب ان کے پاس کفار اکٹھے ہو کے آئے ہیں نا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو اور ہم مکے کا سب سے خوبصورت جوان بچہ آپ کو دے دیتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو تو، وہ عربی جو ہے بھتیجے کو بیٹا ہی کہتے ہیں، میرے بیٹے کو تو آپ قتل کرو اور میں آپ کے بیٹے کو پالوں پوسوں. واہ کیا بات ہے. تو آپ نے متعدد موقع پہ جو آپ کی تقریریں ہیں وہ سنو، جو آپ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں شاعری کی ہے وہ سنو، جو قصیدہ کا ہے وہ سنو، ذرا پڑھو اس کو. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ غیرت دلانے کے لیے بنو ہاشم کو کہتے ہیں کہ بنو ہاشم والوں سنو، ابھی میں ان کو اپنی باتوں سے جواب دے رہا ہوں قریش کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ ہمیں نیزوں سے جواب دینا پڑے. تو ہمیں نیزوں سے جواب دینا پڑے، تو آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. ان کو غیرت دلائی. ان کو جب غیرت دلائی تو پورے کا پورا قریش کے سامنے پورا بنو ہاشم سوائے ابو لہب کے پورے کا پورا کھڑا ہو گیا. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا،
لیکن وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. یہ تھا ابو طالب کا کام. وہ ایک حکمت تھی, ان کو پتا تھا کہ اگر میں آج ہی اناؤنس کر دوں تو اسی وقت عام الحزن السال کو کہا گیا جب آپ کے شفیق چچا اور آپ کی بلند مرتبت زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا. اب اس سے زیادہ میرے سے بیان نہیں ہوتا, ورنہ ان کی خدمت میں ان کے جو اپنا ہے نا ان کی فضیلت جو ہے حضرت ابو طالب کی, میں اور بھی بیان کر دیتا. اب ان دوستوں میرے وہ بھائی بیٹا جو بھی ہے, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, ان کا سوال یہ تھا کہ کوئی اتھینٹسٹی والی بات بتا دیں. ان کی اتھینٹسٹی سے قرآن بھرا ہوا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرابت دار ہیں, ان کے جو فضائل ہیں, ان کے ساتھ جنہوں نے محبت کی ان کے جو فضائل ہیں, ان کی جنہوں نے اطاعت کی ان کے جو فضائل ہیں. اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری, کیونکہ شیعہ کی کتابوں کا میں حوالہ نہیں دیتا, ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے ایمان ابی طالب کے اوپر, آپ وہ پڑھ لیں. اس میں انہوں نے سارے حوالے نوٹ کیے ہیں, تمام علماء کرام کے نام دیے ہیں. اب اس پہ میں ذرا تھوڑا میرے لیے وہ جذباتی مسئلہ ہو گیا ہے, تو میں اس پہ اختتام کرتا ہوں, اس پہ معذرت کے کام ساتھ. کرتے ہیں. جی